السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارا آج کا ناول اچھا لگے تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب ہمارا چینل. لیٹ اسٹارٹ. کچھ چیزیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی، کچھ خواہشیں ادھوری رہ جاتی ہیں، کچھ رشتے زبردستی کے دین ہوتے ہیں. ضروری تو نہیں کہ انسان کو وہ ہر چیز ملے جو وہ چاہتا ہے. کچھ فیصلے انسان کی زندگی میں زبردستی ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات وہی فیصلے بہترین ثابت ہوتے ہیں. اگر اپنی خواہش سے ایک پھول کی چاہت کرتے ہو اور آپ کی چاہت کے برخلاف آپ کو آپ کی چاہت کے ایک پھول تو نہ ملے لیکن ایک گلدستہ مل جائے. بعض اوقات انسان کی مرضی کے خلاف فیصلے تو ہو جاتے ہیں جس پر وہ شکوہ بھی کرتا ہے، لیکن ضروری تو نہیں کہ مرضی کے خلاف کیا گیا ہر فیصلہ غلط ثابت ہو. بعض دفعہ وہ فیصلہ بہت بہتر بھی ثابت ہو سکتا ہے. اس لیے انسان کو ہر وقت کو قبول کر لینا چاہیے. نہ جانے کون سا وقت اس کی زندگی کے لیے سب سے بہتر ہو. مما نبیلہ بیگم کچن میں مصروف تھی جب قرۃ عین چیختی ہوئی اندر آئی تھی. مما کیا ہو گیا عین؟ نبیلہ بیگم نے اپنی اکلوتی بیٹی سے پوچھا تھا. یہ پوچھے مما کیا نہیں ہوا؟ کیا ہے عین؟ مما میری گریجویشن کا رزلٹ آ گیا اور میں فرسٹ ڈویژن سے پاس ہوں. وہ چیخ کے بولی تھی. ماشاء اللہ میرا بیٹا. نبیلہ بیگم نے اس کے سر پر پیار کیا تھا. درمیانہ قد، بھوری مائل آنکھیں، لمبے بال، کوری رنگت، کالی ٹی شرٹ اور سفید پینٹ پہنے وہ ماڈرن ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی تھی. بس ماما میں پہلے بابا کو بتاؤں گی، وہ خوشی سے کہتی وہاں سے بھاگی تھی. ارے عین سنو تو، تمہارے ڈیڈ حدید کے ساتھ ہیں. لیکن وہ انسنا کرتی وہاں سے بھاگتی چلی گئی تھی. نبیلہ بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. بس اللہ نصیب اچھے کرے، آمین. ایک ملازمہ نے پیار سے کہا تھا. بابا وہ بھاگتی ہوئی اندر داخل ہوئی، لیکن سامنے عبدالحدید کو دیکھ کر وہ وہی سٹاپ ہوئی تھی. اندر داخل ہوتی ہوئی اس کے قدموں کو بریک لگی تھی اور ایک شرمندگی اس کے خوبصورت چہرے سے واضح تھی، لیکن اندر آتے ہی وہ سامنے والے کا دل ڈول گئی تھی. عین نے شرمندگی سے سلام کیا تھا، جس کا جواب دونوں نے دیا تھا. سوری میں نے ڈسٹرب کر دیا. نہیں بیٹا اندر آؤ، کوئی کام تھا کیا؟ وہ میرے رزلٹ بتانے آئی تھی، عین کہہ کے جانے سے لگی تھی. عین بیٹا، جاوید صاحب نے پکارا تھا. جی بابا. بیٹا رزلٹ تو بتا دو. جی. حدید اسے مسکرا کے دیکھ رہا تھا. بابا فرسٹ ڈویژن سے پاس ہو گئی، میرا گریجویشن کمپلیٹ ہو گیا. لیکن اب اس کے لہجے میں وہ جوش نہیں تھا. ماشاء اللہ، جاوید صاحب نے بے سختہ کہا تھا. عین کنگریچولیشنز، حدید نے دل سے کہا تھا. تھینکس کہہ کر وہ رکی نہیں تھی. ہماری عین بہت لائق ہے حدید. جانتا ہوں ماموں کہہ کر وہ اپنے کام میں دوبارہ مصروف ہو گئی تھی، لیکن حدید کا ذہن شاید اب بھی کہیں اور تھا. ابھی پارٹی کب ہے؟ وہ جو اپنی خیال میں گم تھی اس کے بعد اچانک چونکی تھی. پارٹی؟ بہت جلد میرے گلاب جامن. آپ ہی وہ جو مزے سے پارٹی لینے آیا تھا؟ گلاب جامن سن کے اس کا پارا ہل تھا. آپ بھی؟ سب سے پہلے تو میرا نام برہان جاوید ہے اور سرسری سی بات کہ عمر میں چھوٹے ہوں تو کیا قد میں آپ سے بڑا ہوں اور رنگ روپ میں بھی آپ سے گورا، لہٰذا اب آپ مجھے گلاب جامن نہیں کہہ سکتی، سمجھی؟ اب وہ باقاعدہ انگلی اٹھا کے بولا تھا. عین نے اس کی بات پوری سنی تھی اور آخر میں ایسا سے بولی تھی. پارٹی چاہیے؟ کیا ہے نا آپ ہی، اب چھوٹا بھائی مذاق بھی نہیں کر سکتا. وہ جیسے لائن پر آیا تھا. بڑی اوکے شام کو چلیں گے، اس نے جیسا گویا تسلی دی تھی. اوکے 1 گھنٹے میں شام ہونے والی، آپ نے جا کر تیار ہو جائے، ویسے بھی بہت دیر لگاتی ہوں، وہ کہہ کر بھاگا تھا. برہان تیار ہو کے انتظار کرتا. اس گھر کے 2 ہی بچے تھے، برہان اور قرۃ العین. دونوں ایک دوسرے کی جان تھے. پورے دن بھاگتے ادھم مچاتے اس گھر سے بڑے گھر میں اگر رونق تھی تو ان دونوں کی وجہ سے. دونوں ہی اکلوتے تھے، گھر کے لاڈلے تھے. عین کی گریجویشن کمپلیٹ ہو گئی تھی. برہان ابھی بھی پڑھ رہا تھا. عین کے کزنس بھی تھے جن کے ساتھ عین کا کافی اٹھنا بیٹھنا بھی تھا. ابھی تو سب تک کزنس کو بھی پارٹی دینی تھی. آپ بھی جائیں، وہ نیچے کھڑا آوازیں دے رہا تھا. حدید کام ختم کر کے گھر جا رہا تھا. ہائے بڑی. دونوں نے تالی ماری تھی. آپ کا کام ختم ہو گیا؟ برہان نے پوچھا تھا. وہ اپنے کام کے سلسلے میں کوئی ہیلپ لینے آیا تھا. ویسے تو ماموں کا لاڈلا تھا، آتا رہتا تھا، لیکن آج سے پورے دن ہی ہو گیا تھا. ہاں ہو گیا، بس اب گھر جا رہا تھا. حدید نے جواب دیا تھا. آپ بھی ہمارے ساتھ آ جائیں، عین آپ کی ٹریٹ دے رہی ہیں، اس نے جیسے رازداری سے کہا تھا. اس وقت جا رہے ہو؟ کم آن حدید بھائی، وہ لمبا کر کے بولا تھا. اب میں بچہ نہیں ہوں، آپ کی جتنی ہائٹ ہو گئی میری. ہائٹ ہونے سے کیا ہوتا ہے برہان، عقل تو گھٹنوں میں ہی ہے نا. اچھا سنیں حدید بھائی، آپ بھی چلیں نا ساتھ. نہیں میں بس گھر جاؤں گا، ابھی کام بہت ہے. یہ غربت جو ہوتی ہے نا بڑی کم وقت ہوتی ہے، انسان کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں مار دیتی ہے. چلو نا. نہیں نا، وہ جیسے اس کی ایکٹنگ کر رہا تھا. چلو برہان. وہ جیسے بھاگتی ہوئی آئی تھی. حدید نے صرف ایک نظر دیکھا تو پھر نظر کا زاویہ بدلا تھا. وہ لاکھ ماڈرن سے، لیکن باہر جانے کے لیے وہ ٹریڈیشنل کپڑے پہنتی تھی. اس وقت گہرے سبز رنگ کی لمبی فراک میں ملبوس تھی. بالوں کو کھلا ہوا تھا، لیکن سر پر ہلکا سا دوپٹہ تھا. حدید جیسے ہی جانے لگا برہان نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا. حدید بھائی بھی جا رہے ساتھ، لیکن اسے پسند نہیں آیا تھا، لیکن وہ خاموش ہو گئی تھی. اوکے کہہ کر وہ کار میں بیٹھ چکی تھی. حدید نے مڑ کے برہان کو دیکھا تھا جو دانت نکال رہا تھا. تم بھی نا، یہ گاڑی میں چلاؤں گا. حدید نے ڈرائیور سے چابی لے لی تھی. برہان آگے حدید کے ساتھ، عین پیچھے بیٹھی تھی. حدید نے گاڑی ایک ریسٹورنٹ کے آگے روکی تھی، وہی ریسٹورنٹ جہاں عین کافی بار آ چکی تھی، جو اس کا فیوریٹ تھا. برہان نے دل کھول کر آرڈر دیا تھا، جبکہ عین نے پیزا آرڈر کیا تھا. حدید نے بھی اچھے سے کھایا تھا، بھوک تو ویسے بھی لگ رہی تھی. کھانے کے بعد حدید نے بل دیکھا تھا جو 10,800 تھا. عین نے کارڈ نکالا تھا. یہ کیا کر رہی ہو عین؟ کیا کر رہی ہوں؟ بل پے کرنا. یہ ٹریٹ میری طرف سے تھی، عین نے اسے بتایا تھا. نہیں عین، یہ ٹریٹ میری طرف سے، مجھے بہت خوشی ہوئی تمہارے رزلٹ سے، اس لیے یہ میری طرف سے. لیکن عین نے کچھ کہنا چاہتا، لیکن کچھ نہیں. برہان کو ٹریٹ پھر دے دینا. کیوں برہان؟ لیکن حدید بھائی کیا ہو گیا، اتنا غریب بھی نہیں میں. حدید نے مذاق میں بات ڈال دی تھی. ہمارا وہ مطلب نہیں تھا، عین نے بتانا ضروری سمجھا. جانتا ہوں، اب چلیں؟ جی.
ہدایت بل پے کر کے دونوں کو گھر چھوڑ کے اپنی بائک لے کر وہاں سے نکلتا چلے گا. یہ جو غریبی ہوتی ہے نا ترس کھانے پر مجبور کر دیتی ہے، لیکن ہدایت نے کبھی نہیں چاہتا کہ کوئی اس پر ترس کھائے. وہ لاکھ غریب صحیح لیکن اس کے زمین نے کبھی گوارا نہیں کیا تھا کہ کوئی اس کے پیسوں سے اس کی خواہش پوری کرے. غربت میں ہی صحیح لیکن وہ جو کھاتا جو پہنتا جیسے رہتا سب کچھ خود کرتا تھا. سیلف رسپیکٹ تو کوٹ کے بھری تھی. شاید اس لیے وہ جاوید صاحب کے سب سے قریب تھا. ہدایت کھانا لگا دوں؟ نہیں امی میں کھا کر آئی ہوں. لو بھائی یہاں گھر پر کھانے کے لالے پڑے اور یہ نواب باہر سے کھا کر آئے. بس کر دو ہادیہ، میرا بیٹا ابھی آیا ہے. ہدایت کو روز کو اس طرح سے چڑھ ہو گئی تھی. کیوں بھابھی، کیا چیز ہے جو پوری نہیں ہوتی؟ کھانا پینا پہننا سب کچھ تو پورا ہوتا ہے نا، پھر روز روز کے تانے کیوں دیتی ہیں آپ؟ کیا پورا ہے ہدایت؟ ایسے نہیں ہے میرے کمرے میں. ارشین کھڑی کبھی بھائی کو دیکھتی تو کبھی بھابھی کو. بس کر دو ہادیہ بس کر دو، بچہ ابھی تھک کر آیا ہے اور تمہاری زبان پھر سے شروع ہو گئی. ہاں میں ہی غلط ہوں، نہ جانے کیا کیا کہا تھا شادی سے پہلے. اور اب تو وہ منہ بنا کے کمرے کی طرف چلی گئی تھی. امی وہ فیروز بھائی کدھر ہیں؟ کیا وہ دوستوں میں؟ ہدایت نے اندازہ لگایا. امی آپ سر کیوں جھکا رہی ہیں؟ چھوڑیں. ارشین ہدایت نے بہن کو پکارا تھا. جی بھائی ایک کپ چائے بنا دو، سب میں بہت درد ہے. جی بھائی. ہدایت کی 2 بہنیں تھیں، ایک کی شادی ہو گئی تھی. پھر فیروز تھا، وہ بھی شادی شدہ تھا. 2 بچے تھے جو کہ چھوٹے تھے لیکن بلا کے شرارتی تھے. دونوں ہی بیٹے تھے، ایک کا نام شایان اور ایک کا نام خرم تھا. پھر ہدایت تھا، اس کے بعد سب سے چھوٹی ارشین. باپ کو مرے ہوئے 5 سال گزر گئے تھے اور گھر کا سارا نظام ہدایت کے سر تھا. تب فیروز کا ایک ہی بیٹا تھا لیکن وہ کمانے کے مہینے کے چند ہزار کماتے اور باقی کا وقت دوستوں میں گزار دیتے تھے. ایسے میں کسی کو تو گھر سنبھالنا تھا اور وہ تھا ہدایت. گھر کی ساری ذمہ داری نبھائی تھی. ارشین نے بھی پڑھ رہی تھی، اس کی پڑھائی کا خرچہ، گھر کے راشن کا خرچہ، بل سب کچھ ہدایت کے ذمہ تھا. ایسے میں ہدایت کے سپنے، اس کی خواہشیں سب ادھوری رہ گئی تھی لیکن سب کی ذمہ داری ہدایت نے پوری کی تھی. رات کو الگ محنت کر کے اس نے امی کے کمرے میں اے سی لگوایا تھا. امی کا کمرہ بڑا تھا اس لیے رات کو بھابھی اے سی کی وجہ سے وہی سو جاتی تھی، لیکن ان کے تانے جاری رہتے جسے ہدایت بڑی ضبط سے سنتا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ غریب تھا؟ نہیں، کیونکہ وہ کسی کی عزت خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اپنے گھر کا سکون برباد نہیں کرنا چاہتا تھا. اس لیے ہر بات خاموشی سے سنتا، برداشت کر لیتا تھا. چائے پینے کے بعد اس نے اپنی شرٹ اپنی الماری میں ٹانگے پنکھا تیز کر کے لیٹ گیا تھا. اس کا کمرہ زیادہ بڑا نہیں تھا. ایک بیڈ تھا، ایک الماری تھی جس کے ساتھ شیشہ لگا ہوا تھا. بیڈ کے دائیں طرف واش روم تھا، ایک طرف 2 سنگل صوفے تھے. بیڈ کے سامنے الماری تھی اور الماری کے ساتھ دروازہ تھا اور بیڈ پر بنیاد پہنے لیٹا تھا. نظر چھت پر لگے پنکھے کی طرف تھی. اسے تو اے سی کے بغیر نیند نہیں آتی ہوگی. گرمی کیا ہوتی ہے، غربت کیا ہوتی ہے، اسے تو معلوم بھی نہیں ہوگا. وہ پنکھے کو گھورتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا. ایسی جگہ تو وہ کبھی بھی نہیں رہ پائے گی جہاں میں رہتا ہوں. میری غربت بھی اب میری محبت کے آڑے آئے گی. نہ جانے وہ کیا کیا سوچ رہا تھا. صبح اس نے جاب پر بھی جانا تھا. اسے لمبی سانسیں کر کروٹ بدلی تھی. صبح وہ 8 بجے تیار ہو کر آفس کے نکلنے لگا تھا جب سائمہ آپا بچوں کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی. السلام علیکم. ہدایت نے سلام کیا تھا. وہ اپنے بہنوئی فاخر کے گلے لگا تھا. کیسی ہے آپا؟ ہدایت نے پوچھا تھا. ٹھیک ہوں. اور تمہاری جاب کیسی جا رہی ہے؟ ارے سائمہ آپا اب رہنے آئی ہیں؟ ہادیہ نے پوچھا تھا. نہیں بس ملنے آئی ہوں. اچھا، ہادیہ نے منہ بنا کر کہا تھا. اچھا آپا شام کو ملتے ہیں کہہ کر ہدایت وہاں سے چلا گیا تھا. معمول کے مطابق ہادیہ بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد کمرے بند ہو گئی تھی. اماں اور سائمہ آپا دونوں باتوں میں لگ گئی تھی. ماما وہ کب سے خاموشی اچانک اسے پکارا تھا. برہان نے بھی سر اٹھا کر دیکھا تھا. پھپھو کے اور بھی تو بچے ہیں لیکن بابا کو ہدایت میں کیا نظر آتا ہے؟ این نے سوچ کے پوچھا تھا. اور بھی اچھا ہے لیکن ہدایت سلجھاؤ اور سمجھدار ہے. شروع سے ہی تمہارے بابا اور ہدایت میں ایک لگاؤ رہا ہے. ہمارے حصے کا پیار بھی وہی لے رہا ہے. وہ زیر لب بڑبڑائی. آپ بھی؟ برہان نے پکارا تھا. آئے ہم چپس کھیلتے ہیں. ابھی نہیں برہان، ابھی پلیز، اس وقت نا مجھے آرام کرنا ہے. ہاں آرام کر کے نا آپ اتنی موٹی ہو گئی ہیں. وہ منہ چڑھا کے بھاگا تھا. برہان کے بچے میں تمہیں بتاتی ہوں. وہ اٹھ کے اس کے پیچھے پیچھے بھاگی تھی. دونوں کی ہنسی کی آواز پورے گھر میں سنائی دے رہی تھی. سائمہ آپا کے بچوں نے بھی گھر میں ادھم مچا رکھا تھا. آئی تو وہ شام کے لیے تھی لیکن بچوں نے تنگ کر رکھا تھا. ہدایت جب گھر میں داخل ہوئی تو صحن کا نقشہ بگڑا ہوا تھا. بچوں، اس نے آ کے سارے کشن صوفے پر رکھے تھے. ہاں ہاں کرو، بہن آئی ہے تمہاری. ہادیہ سر پر دوپٹہ باندھ کر آئی تھی. میرے بچے تو تم گھر سر پر اٹھا رہے تھے. سائمہ خاموش تھی. ہائے سائمہ تمہارے بچے بڑے ہی شرارتی ہیں بھائی. ارے ارشین ذرا میرے لیے ایک کپ چائے تو بنا دو، سر درد سے پھٹا جا رہا ہے. جی بھابھی. ارشین اٹھ گئی تھی. ہدایت کمرے میں جا چکا تھا. ہدایت، ہاں آپا میں تم سے کچھ کہنے آئی ہوں. وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا. جی کہیں. دیکھو ہدایت اب تم اپنے پیر پر کھڑے ہو چکے ہو. اللہ کرے آگے اور کامیابی ملتی رہے گی، اس لیے اب تمہیں اب شادی کے بارے میں سوچ لینا چاہیے. آپا آپ کا امی نے بھیجا ہے. ہدایت امی غلط نہیں کہہ رہی. آپا ابھی نہیں، میں تیار نہیں ہوں. کوئی پسند ہے تمہیں؟ ایسی بات نہیں ہے آپا. اگر پسند بھی ہوتی نا تب بھی میں تیار نہ ہوتا. آپا پلیز آپ زبردستی مت کریں، مجھے تھوڑا وقت دے، میں کچھ بننا چاہتا ہوں. سائمہ خاموش ہو گئی تو بھلا کیا کر سکتی تھی. واہ اہن اتنا اچھا رزلٹ آیا تمہارا، پارٹی تو بنتی ہے. صوفیہ نے مسکرا کر کہا تھا. وہ سب لوگ ٹی وی لان میں موجود تھے. یہ این کی کزنس تھی جو زیادہ امیر نہیں تھی، بس ٹھیک ہی تھی. یہ این کے درمیان والے ماموں کی بیٹیاں تھیں. این کے 3 ماموں تھے اور 4 خالہ تھی. پہلے ماموں کا نام جواد، دوسرے کا نام فرحات، جن کی بیٹیاں اس وقت این کے گھر موجود تھیں. ان کی 3 بیٹی تھیں.
ایک بڑی جس کا نام صوبیہ تھا، وہ این کی کزن ہونے کے ساتھ ساتھ دوست بھی تھی۔ اس کے بعد بیٹا جس کا نام اریب تھا، جس نے حال ہی میں CS کیا تھا، جس کا رشتہ این کے ماموں این سے کرنا چاہتے تھے، لیکن این ابھی پڑھ رہی تھی۔ اس کے بعد عروہ اور رمیسہ تھی، دونوں ہی پڑھ رہی تھی۔ بات تو ٹھیک ہے صوبیہ کی، کیوں این؟ اب کے نیتا نے کہا تھا یہ اس کے تیسرے ماموں کی بیٹی تھی، جو 2 بہنیں اور 2 ہی بھائی تھے۔ ایک بہن اور بھائی کی شادی ہو چکی تھی۔ ایک بھائی جس کا نام رائد تھا، وہ بھی اریب کے ساتھ CS کر رہا تھا، اور اس کے ساتھ نبا تھی۔ صوبیہ کی بہنیں اور ندا یہ این سے ملنے آئی تھی۔ 2 گھنٹے سے ٹی وی لاؤنج میں موجود کھپے آنکھ رہی تھی۔ جب حدید لیپ ٹاپ ہاتھ میں پکڑے اندر داخل ہوا تھا، وہ شاید آفس سے لنچ ٹائم میں آیا تھا۔ اس کی جاب کو زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، اس نے اپنی محنت سے سیا کیا تھا، اور اب ایک اچھی کمپنی میں اس کی جاب تھی۔ جاوید صاحب بھی کنسٹرکشن کا کام کرتے تھے، ایک اچھے بزنس مین، ان کی وجہ سے حدید ان سے ہر کام ڈسکس کرتا تھا۔ اب بھی شاید وہ کوئی نئے پروجیکٹ کو لے کر ڈسکس کرنے آیا تھا۔ اندر آتے ہی اس کی نظر سامنے پڑی تھی۔ السلام علیکم این، ماموں کی طرح اس نے سلام کے بعد این کو مخاطب کیا تھا۔ وہ سب دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ پاپا تو باہر گئے ہیں، آپ کو کوئی کام تھا؟ ہاں، ایک پروجیکٹ ڈسکس کرنا تھا، اسے گھڑی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اب کال کر لیں، این نے جیسے حل بتایا تھا۔ میں کال کر کے آیا تھا، پھر آتے ہی ہوں گے، آپ تب تک ہمیں جوائن کر لیں، ندر نے ایک دم کہا تھا۔ حدید اور این نے ایک نظر سب کو دیکھا تھا۔ نہیں شکریہ، میں لیٹ پہنچ جاؤں گا، آپ لوگ انجوائے کریں، ہیو فن کہہ کر وہ باہر نکلا تھا۔ این دوبارہ بیٹھ گئی تھی۔ ویسے این، تمہارے ڈیڈ کے خاندان میں سے مجھے یہ بہت ہینسم لگتا ہے، ندر نے کہا تھا۔ اگر یہ امیر ہوتا نا تو میں نے اسے پرپوز کر دینا تھا، ندر نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ کیا شادی کے لیے امیر ہونا ضروری ہے؟ اینڈ آبویسلی اب میں امیری سے غریبی میں تو نہیں جا سکتی۔ اس کے باپ کو خاموش ضرور ہو گئی تھی، لیکن یہ بات اسے بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ حدید اس کے پھپھو کا بیٹا تھا، ہاں وہ غریب تھا، لیکن اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ لیکن اس کی سیلف رسپیکٹ امیروں سے زیادہ تھی۔ ہاں وہ اس کے بابا کے قریب تر تھا، ہاں ان دونوں میں زیادہ بول چال بھی نہیں تھی، لیکن کوئی اسے غریب کہے یہ بھی برداشت نہیں تھا۔ کافی دیر بعد وہ چلی گئیں تو این خاموشی سے کمرے میں آ کر بیٹھ چکی تھی، جہاں برہان ویڈیو گیم کھیل رہا تھا۔ این کچھ الجھی سی دکھائی دے رہی تھی۔ برہان نے ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ کیا ہوا آپی؟ برہان ایک بات بتاؤ، اگر انسان غریب ہے تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ کسی نے غریب کہہ دیا، برہان نے جیسے مذاق میں پوچھا تھا۔ برہان آئی ایم سیریس اینڈ آپ اگر کوئی غریب فیملی سے ہے تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ اگر ہم غریب فیملی سے ہوتے تو آپ کو اور میرا کیا قصور ہوتا؟ ہاں، برہان نے آرام سے کہا۔ این نے سر اس بات میں ہلایا۔ تو پھر دنیا والوں کو غریبی سے کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ این پھر الجھی تھی۔ یہ تو دنیا والوں سے پوچھنا پڑے گا نا۔ این خاموش ہو گئی۔ گیم کھیلنے کو اس کو کوئی ارادہ نہیں تھا، لہٰذا وہ لحاف لے کر لیٹ چکی تھی۔ ماما کوئی آیا کیا؟ تمہارے فرحاد ماموں آئے، این نے سر اس بات میں ہلایا تھا، کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ اپنے ماموں سے اتنی اٹیچ نہیں تھی جتنا حدید اپنے ماموں سے تھا۔ دیکھ لینا جاوید، این کی گریجویشن بھی پوری ہوگی، اریب کا CS بھی وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو چکا۔ میں اس کی شادی میں دیر نہیں کرنا چاہتا۔ فرحاد صرف بات کرنے آیا تھا۔ فرحاد تمہاری بات ٹھیک ہے، این کی شادی بھی ہو جانی چاہیے، لیکن یہ میری بیٹی کی زندگی کا سوال ہے، میں ایسے جواب نہیں دے سکتا۔ جاوید نے صاف بات کی تھی۔ ٹھیک ہے، تم بات کرو، گھر میں مشاورت کرو، بیٹی کی مرضی جان لو، لیکن جاوید میرے بیٹے میں بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں، مجھے کچھ وقت دو۔ یہ ایک فارمل سی ملاقات تھی جو دونوں میں ہوئی تھی۔ جاوید سیدھی بات کرنے والا شخص تھا، جو دل میں تھا وہی زبان پر تھا۔ اپنے خاندان میں وہ سب سے بولتے، سب کی سنتے، ہر کام میں مشورے بھی لے لیتے، لیکن کرتے وہی تھے جو ان کو ٹھیک لگتا تھا۔ یہ بات ابھی انہوں نے نبیلہ سے کرنی تھی، لیکن فیصلہ تو جاوید صاحب نے کرنا تھا۔ رات کے 10 بج چکے تھے جب جاوید صاحب نے تفصیل سے بات کی تھی۔ نبیلہ بیگم بغور ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کیا مطمئن نہیں ہے یہ کہیں اور سے پروپوزل آیا ہے؟ میری اکلوتی بیٹی ہے این، فیصلہ سوچ سمجھ کر لوں گا۔ ویسے جاوید، اریب میں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ خوش ہوں میں۔ کمی تو کوئی نہیں ہے نبیلہ، لیکن یہاں بات میری بیٹی کی ہے۔ نبیلہ بیگم خاموش ہو گئی تھی۔ بات ان کی بھی ٹھیک تھی، رشتہ چاہے جتنا مرضی اچھا ہو، لیکن ہاں تو مطمئن ہو کے ہی کیا جاتا ہے نا، اور کہیں نہ کہیں جاوید صاحب مطمئن نہیں تھے۔ صبح اتوار تھا اور جاوید صاحب حدید سے بات کرنا چاہتے تھے، اس کی بھی رائے لینا چاہتے تھے۔ اپنے دل کی ہر بات وہ حدید سے کر لیا کرتے تھے، اور وہ ہر بار انہیں مطمئن کر لیتا تھا۔ اس بار بھی شاید مطمئن حدید نہیں کرنا تھا۔ اب بس کل وہ حدید سے بات کر کے این سے بات کرنا چاہتے تھے، جو اس رشتے سے ابھی بھی بے خبر تھی۔ السلام علیکم ماموں، وہ اس وقت اسٹڈی ٹیبل پر موجود تھے۔ جاوید صاحب نے نظر اٹھا کر دیکھا تھا، سلام کا جواب دے کر دوبارہ نظر مطالعے پر جما دی تھی۔ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جو حدید سے بات کرتے موجود ہوتی تھی۔ وہ آ کے آرام سے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ کیا بات ہے ماموں، آج تو مسکرانے کا انداز ہی الگ الگ لگ رہا ہے۔ اسے چہرے پر جیسے کچھ کھوجنا چاہا تھا۔ اچھا، جاوید ماموں کی مسکراہٹ ویسے ہی قائم تھی۔ میں نے تمہیں ایک مشورے کے لیے بلایا۔ ایک منٹ، آئی گیس، حدید نے شرارتی لہجے میں کہا۔ اوکے، لیکن تم گیس نہیں کر پاؤ گے، جاوید ماموں نے آرام سے جواب دیا۔ کہیں آپ کوئی کمپنی تو نہیں کھولنے والے؟ وہ ہنسے تھے۔ نیو کمپنی کھولنا آسان نہیں ہے حدید۔ اچھا، وہ مایوس ہوا۔ کہیں آپ کوئی پروجیکٹ لانچ کرنے والے؟ نہیں، انہوں نے مزے سے جواب دیا۔ کچھ اوپر کا سوچو حدید، جاوید ماموں نے جیسے ہینٹ دیا تھا۔ کیوں؟ ایک تو وہی تھا جس سے جاوید اپنی زندگی کا ہر مسئلہ ڈسکس کرتے تھے، ایک وہی تھا جس سے ایسے مذاق بھی کرتے تھے۔ جب وہ پیدا ہوا تھا سب سے پہلے گوتم بھی انہوں نے ہی اٹھایا تھا۔ اوپر کا کیا ہو سکتا ہے؟ وہ جیسے سوچ میں پڑا تھا۔ حدید، میں نے کہا تھا نا کہ تم گیس نہیں کر پاؤ گے۔ اچھا چلے آپ بتا دیں، اسے جیسے ہتھیار ڈالے تھے۔ جاوید ماموں اب سنجیدہ ہوئے تھے، اس بار بات گھر کی اور سیریس بھی۔ گھر کا سن کر حدید ایک دم سنجیدہ ہوا تھا، اور سوالیہ نظر سے ماموں کو دیکھا تھا۔ وہ کئی لمحے خاموشی سے دیکھتے رہے، اور وہ ان کے بولنے کا انتظار کرتا رہا۔ این کے لیے رشتہ آیا ہے، یہ خبر تھی یا دھماکہ جو اس کے سر پر ہوا تھا؟ کیا؟ وہ ایک دم کھڑا ہوا تھا۔ جاوید ماموں نے اسے اس کے ریئیکشن پر دیکھا تھا
کیا ہوا حدید؟ کچھ نہیں، وہ جیسے شرمندہ ہو کر ایک دم بیٹھا تھا کہ کس کا پرپوزل ہے؟ آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ اریب کا، جاوید صاحب نے بغور سے دیکھ کر جواب دیا۔ کیا ہوا حدید؟ تم اتنے پریشان کیوں ہو گئے؟ نہیں ماموں، وہ اچانک ایسے سنا تو بظاہر مسکرا کر بولا تھا۔ پھر اسے ساری بات بتا رہے تھے لیکن اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ کہہ رہے ہیں کیا چاہتے ہیں؟ اسے بار بار بس یہی سنائی دے رہا تھا کہ این کا رشتہ ہے۔ ساری بات بتانے کے بعد بھی وہ کچھ نہیں بولا تھا۔ سب پریشانی سے اسے دیکھ رہے تھے، جس پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک رنگ جا رہا تھا۔ عدید کیا ہوا؟ تم نے میری بات سنی بھی ہے؟ اسے ایک دم دیکھا تھا، پھر ایسے سے بولا تھا، ماموں اب مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ عدید یہاں بات میری بیٹی کی ہو رہی ہے۔ جانتا ہوں، لیکن آپ بتائیں کہ آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ بہت زیادہ، تم میرے لیے میری اولاد جیسے ہو۔ جاوید صاحب کا لہجہ ہنوز نرم تھا۔ اور میں آپ کی نظر میں کیسا لڑکا ہوں؟ اسے سر جھکا کے پوچھا تھا۔ عدید آج اچانک یہ سوال؟ بتائے نا ماموں، اسے جھکے سر کے ساتھ ہی کہا تھا۔ اب تک سر اٹھاؤ عدید، تم اس قابل ہو کہ سر اٹھا کے چل سکو۔ آج تک تم نے صرف ایسے کام کیے جس کی وجہ سے تمہارا جھک نہیں سکتا۔ کیا بات ہے عدید؟ جاوید صاحب نے نرم لہجے میں پوچھا تھا۔ اسے سر اٹھا کے دیکھا تھا اور آج پہلی بار جاوید صاحب نے اس کی آنکھوں کو جھلملاتے دیکھا تھا۔ ماموں میں نے آج تک آپ سے کچھ نہیں مانگا۔ جاوید صاحب نے اسے دیکھا تھا۔ نہ جانے کون سی باتیں جو عدید کو اتنے برے طریقے سے پریشان کر گئی تھی۔ تمہیں کیا چاہیے عدید؟ مجھے بتاؤ تو۔ جاوید کو اپنی بات بھول گئی تھی۔ وہ نرمی سے اسے کہہ رہے تھے، آپ مجھے دیں گے ماموں؟ وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولا تھا، ہاں عدید بتاؤ کیا چاہیے؟ انہوں نے صبر سے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں ماموں، لیکن اگر آج نہیں کہہ پایا تو پوری عمر پچھتاتا رہوں گا۔ عدید اب تم مجھے پریشان کرو، بتاؤ کیا چاہیے؟ مجھے عین چاہیے۔ جاوید صاحب نے اسے حیرانی سے دیکھا تھا۔ انہیں یقین نہیں آیا تھا کہ عدید ایسی کوئی بات کر سکتا ہے۔ انہوں نے اسے ایسے دیکھا جیسے انہوں نے کوئی اور بات سنی ہو۔ مجھے عین چاہیے ماموں، اس نے اپنی بات دہرائی تھی۔ اس کا لہجہ رندا ہوا تھا جیسے وہ بڑی تکلیف سے کہہ رہا۔ یہ کیا بکواس ہے عدید؟ جاوید صاحب کا لہجہ ایک دم اکھڑا تھا، جیسے انہیں یہ بات پسند نہ آئی ہو، جیسے یہ بات غصہ دلا گئی ہو۔ بکواس نہیں ہے ماموں، میری محبت ہے۔ وہ اٹھ کے ان کے قدموں پہ جا بیٹھا تھا۔ پلیز ماموں، میری محبت کو میری غریبی کی سزا مت دینا۔ جاوید صاحب انہیں شوق نظر سے دیکھ رہے تھے۔ انہیں یقین نہیں آیا تھا کہ ان کے قدموں میں بیٹھا عدید اپنی محبت کے لیے رو رہا ہے، وہ محبت جو ان کے لیے سب سے اہم تھی۔ پلیز ماموں، پہلی بار کچھ مانگ رہا ہوں، مجھے انکار مت کرے۔ وہ اپنے قدموں میں بیٹھے عدید کو جھٹک نہیں سکے تھے، اسے وہاں سے ہٹا نہیں سکے تھے۔ یہ کس پریشانی میں ڈال گیا تھا عدید انہیں؟ اٹھے عدید اور جاؤ یہاں سے۔ لیکن ماموں، میں نے کہا کہ جاؤ۔ وہ بوجھل قدموں سے باہر نکلا تو سامنے سے عین آتی ہوئی دکھائی دی، ہاتھ میں چائے کی ٹرے تھی، شاید وہ دونوں کو چائے دینے آئی تھی۔ وہ رف ہولیوں میں تھی، ٹی شرٹ کے ساتھ کھلا ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ عدید نے اسے ایک نظر دیکھا تھا، وہ دوبارہ اسے دیکھنے نہیں چاہتا تھا۔ اسے لگا اگر اس نے اس کی بات کی تو وہ کھڑا نہیں رہ پائے گا۔ وہ گزر کے جانے لگا تھا جب عین نے روکا تھا۔ اچھا اتنی جلدی جا رہے ہیں؟ میں چائے؟ اس کے بعد منہ میں ہی رہ گئی تھی جب عدید نے اسے آنکھیں اٹھا کے دیکھا تھا، جو روئی روئی سی معلوم ہوتی تھی صرف ایک پل کے لیے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا اور اس پل میں عدید کو لگا تھا کہ اس نے عین کے ساتھ ساتھ آج ماموں کو بھی کھو دیا۔ اگلے ہی پل وہ بغیر کچھ بولے لمبے قدم اٹھاتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ عین کندھے اچکاتی اسٹڈی روم میں داخل ہوئی تھی۔ جاوید صاحب اب بھی ایسے بیٹھے تھے۔ بابا جاؤ یہاں سے۔ بابا لیکن چائے؟ ابھی وہ پوری بات بھی نہیں کر پائی تھی جب جاوید صاحب تیز آواز سے بولتے، عین جاؤ یہاں سے۔ عین کی آنکھوں میں یکدم آنسو آئے تھے۔ وہ چائے کی ٹرے لیے وہاں سے نکلی تھی۔ بابا مجھ سے پیار نہیں کرتے، ہمیشہ بغیر وجہ کے ڈانٹتے ہیں۔ اس نے درستگی سے آنسو صاف کر کے سوچا تھا۔ چائے ویسے ہی کچن میں رکھ کے دوبارہ کمرے میں چلی گئی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، نبیلہ بیگم آرام کر رہی تھی جبکہ برہان دوستوں کے ساتھ تھا۔ نہیں جاوید، عین کا رشتہ اریب سے ہوگا۔ کیا کمی ہے عدید میں؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا تھا۔ تو اریب میں کیا کمی ہے؟ نبیلہ بیگم بھی ڈٹ کے کھڑی تھی۔ لیکن میرا دل عدید کے لیے مطمئن ہے۔ دیکھیے جاوید، عدید بہت اچھا ہے لیکن اس کا سٹیٹس ہمارے برابر نہیں۔ عین کیسے ایڈجسٹ کرے گی؟ نبیلہ بیگم کی بات بھی ٹھیک تھی، اریب کا بھی سٹیٹس ہمارے برابر نہیں ہے نبیلہ۔ جاوید صاحب نے پرسکون ہو کے کہا تھا جیسے ان کے دل نے فیصلہ دے دیا ہو۔ ہمارے برابر نہیں صحیح جاوید، لیکن اتنا تو ہے نا کہ وہ وہاں سکون سے رہ سکے۔ سکون سے تو وہ عدید کے پاس بھی رہ سکتی ہے، 2 وقت کا کھانا وہ سکون سے کھا سکتی ہے۔ عدید اس کی ہر ضرورت کو پورا کر سکتا ہے۔ جاوید صاحب بالکل پرسکون تھے، شاید ہر بار کی طرح اس بار بھی وہ ان کے دل کو مطمئن کر گیا تھا۔ عدید ضروریات تو پوری کر سکتا ہے لیکن اریب تو اس کی خواہشات بھی پوری کر سکتا ہے، لیکن اریب کے پاس وہ نہیں ہے جو عدید کے پاس ہے۔ جاوید صاحب نے آرام سے کہا تھا، مطلب؟ نبیلہ بیگم نے ناسمجھی سے دیکھا تھا۔ مطلب یہ کہ نبیلہ اریب صرف عین کو پسند کرتا ہے اور عدید عین سے محبت کرتا ہے، وہ بھی اب سے نہیں بہت پہلے سے۔ نبیلہ بیگم کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ کیا اب بھی آپ راضی نہیں ہیں نبیلہ؟ یہ اس نے خود کہا ہے آپ سے؟ انہوں نے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ نبیلہ بیگم خاموش ہو گئی تھی، کہنے کو شاید کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ وہ بھی شاید عدید کی طرف مائل ہو گئی تھی۔ تو اتنے پریشان مت ہو، دونوں کیفے میں بیٹھے تھے۔ جب شاہ نے عدید سے کہا تھا وہ اس کے بچپن کا دوست ہے، اس کے بارے میں ہر چیز جانتا تھا، لیکن عدید کی پریشانی ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ شاہ تو نہیں سمجھے گا، بات بگڑ چکی ہے۔ دیکھ عدید، تیرے دل میں جو تھا وہ تو نے کہہ دیا ہے، اب دعا کر کے سب ٹھیک ہو جائے۔ لیکن عدید کو کسی طور بھی چین نہیں مل رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا اس کا فون بجا تھا۔ اس نے بے دلی سے فون کو دیکھا، پھر ایک دم اچھل کے کھڑا ہوا تھا۔ شاہ نے اسے تعجب سے دیکھا تھا، اٹھا، اس سے دھڑکتے دل کے ساتھ کال اٹینڈ کی تھی، معمول کے مطابق اسے سلام کیا۔ جاوید صاحب نے سلام کے بعد ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں کی تھی۔
کل اپنی ماں کو بھیج جانا رشتے کے لیے ایک حیرت کا جھٹکا اور لگا تھا حدیت کو. اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آتا. شان اسے سوالی نظر سے دیکھ رہا تھا. کیا واقعی؟ اس کا لہجہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا. جاوید صاحب نے مختصر سا کہا تھا. وہ کال کٹ کرنے لگے تھے جب حدیت نے پکارا تھا, ماموں آپ مجھ سے ناراض ہے؟ ناراض تو ہوں لیکن کل تفصیل سے بات کریں گے. انہوں نے کال کاٹ دی تھی. حدیت کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. شان ماموں مان گئے. دیکھا میں نے کہا تھا نا, تو ویسے ہی ٹینشن لے رہا تھا. اچھا چل بعد میں ملتا ہوں, ابھی اما سے بھی بات کرنی ہے. اب کہاں ملنا ہے؟ شان نے ایک آہ بھری تھی. تو دفع ہو جا کہہ کر وہ باہر نکلا تھا. اے ناپی بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا. وہ جو کتاب پڑھتی ایک دم بھکلا کے دیکھا تھا. کیا ہو گیا برہان, انسانوں کی طرح نہیں آ سکتے؟ این نے اسے ڈپٹا تھا. ابھی جو خبر لائے ہوں نا اسے مجھے انسانوں کی طرح آنے ہی نہیں دیا. اچھا کیا خبر ہے؟ این نے تجسس سے پوچھا تھا. ابھی اگر آپ سنیں گی نا یا تو دکھ سے بیٹھ جائیں گی یا خوشی سے کھڑی ہو جائیں گی. برہان بول بھی دو اب. این نے ضبط سے کہا. آپ کا رشتہ ہے کیا؟ کہاں سے؟ پہلے تو وہ کھڑی ہوئی تھی. وہ جانتی تھی قریب اسے پسند کرتا ہے تو رشتہ بھی وہیں سے ہوگا, لیکن وہ اپنے خاندان میں سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی. اسے یقین تھا کہ اس کے پاپا نے اس کو کوئی اسپیشل ڈھونڈا ہوگا, لیکن اسے حیرت کا جھٹکا تو تب لگا جب برہان نے بتایا کہ آپ ہی حدیت بھائی کا رشتہ ہے. کیا؟ وہ کچھ لمحے تو بول نہیں پاتی. شوق تو برہان بھی تھا. ریلیکس بڑی, رشتے آتے رہتے ہیں, بابا نے کون سا ہاں کرنی ہے. مجھے یقین ہے بابا مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور وہ میرے لیے کوئی سمن اسپیشل ہی لائیں گے. این نے آنکھیں گھما کے کہا تھا جیسے اسے اپنی سوچ پہ مکمل یقین ہو. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ بابا ہاں کر چکے ہیں اور پھپھو نیچے بیٹھی ہیں. برہان نے منہ بنا کر کہا تھا. شاید وہ جانتا تھا کہ ابھی کا کیا ریئیکشن ہونے والا ہے. حدیت لاکھوں میں ایک تھا برہان کی نظر میں, لیکن پھر بھی وہ اسے این کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہتا تھا. کیا؟ اصل دھکا تو این کو اب لگا تھا. پہلے تو وہ کھڑی ہوئی تھی لیکن اب وہ بیٹھ گئی تھی. ایسے نہیں ہو سکتا. اس نے لفظ توڑ کے ادا کیے تھے. آواز کہیں پیچھے سے آتی محسوس ہوئی تھی. بہت کچھ ایک ساتھ ٹوٹا تھا اور جو ٹوٹا تھا اس میں سب سے پہلے نمبر پر بھرم تھا. آپ ہی ریلیکس, برہان نے بیٹھ کر اسے کندھے سے پکڑ کر کہا تھا. آخر بابا نے مجھے بھانجے کی محبت پر قربان کر دیا نا. مجھے کبھی بھی پیار نہیں کرتے. آنکھوں میں ایک دم آنسو آئے تھے. آپ ہی, برہان نے اسے پکارا تھا. برہان ابھی تم جاؤ یہاں سے. لیکن آپ ہی, برہان پلیز, این نے زور دے کے بولا تھا. اچھا رونا تو بند کرے, ہم نکال لیں گے. اس کا سر تھپکے وہ ابھی دروازے تک پہنچی کہ ماما بابا اسے اندر آتے دکھائی دیے تھے. کیا ہوا؟ برہان کو سر جاتے دیکھا نبیلہ بیگم نے پوچھا تھا. کچھ بھی نہیں. وہ اب ادھر ہی کھڑا ہو گیا تھا. جاوید سب آگے آئے تھے. این نے فٹافٹ آنکھیں صاف کر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ لائی تھی. این ہم ایک ضروری بات کرنے کے لیے آئے ہیں. جی کہیں ماما, اسے زبردستی مسکرا کر کہا تھا. بیٹا تمہارا رشتہ طے کیا حدیت سے, تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ این نے ایک نظر دونوں کو چھوڑ کر برہان کو دیکھا تھا جو سنجیدہ سا کھڑا تھا. وہ میری بیٹی ہے نبیلہ, میں جانتا ہوں کہ اس کی کیا رضا ہے. میں پھر بھی این سے پوچھنا چاہتی ہوں, بتاؤ این. این نے اب اپنے بابا کے چہرے پر کچھ کھوجنا چاہا تھا. ان کا چہرہ اٹھا ہوا تھا جو این کی ایک ناپ پر جھک بھی سکتا تھا اور این یہ کبھی نہیں چاہتی تھی. برہان اب بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا. بولو این, نبیلہ بیگم نے نرم سے لہجے میں کہا تھا. جیسے بابا کو بہتر لیکن مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, کہہ کر اسے سر جھکا لیا تھا. جیسے اس نے اپنے آنے والی زندگی کا فیصلہ چٹکیوں میں کیا تھا, لیکن پوری زندگی کے فیصلے چٹکیوں میں نہیں کیے جاتے. دیکھا نبیلہ, میں نے کہا تھا نا. جاوید صاحب نے مسکرا کر کہا تھا. تو پھر ٹھیک ہے, ہم آپا کو ہاں کہہ دیتے ہیں. ایک منٹ. برہان آگے بڑھ کر این کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا. ہم سوچ کے ہاں کہہ دیں گے, اتنی جلدی کیا ہے؟ این نے بے سختہ ہاتھ پکڑا. برہان کو چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا. ہم سوچنے کا وقت کیوں لیں جب ہمیں اس رشتے میں کوئی اعتراض ہی نہیں ہے. میں بہت خوش ہوں این. جاوید صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور وہاں سے نکلتے چلے گئے. نبیلہ بیگم بھی جا چکی تھی. اب انہیں پھپھو راحیلہ سے بات کرنی تھی. آپ نے ہاں کیوں کیا؟ سیدھا نہ کرتی. برہان جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو. بابا نے بہتری فیصلہ کیا ہے. ابھی آپ راضی نہیں تھی, لیکن اب راضی ہوں. میں کسی کو پسند نہیں کرتی برہان. بابا جسے چاہے میرا ساتھی بنا سکتے ہیں. برہان میں شوق تھی, مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا. اس نے مسکرا کر سمجھایا تھا. آخر بڑوں کو بڑے کے آگے پھر بڑا بننا پڑتا ہے. کچھ دیر میں اسے نیچے جانا تھا جہاں پھپھو, حدیت, عرشین بھابھی سب اس کا انتظار کر رہی تھی. لیکن آپ وہاں کیسے رہیں گے؟ ایک بھائی ہونے کے ناطے سے اسے اپنی بہن کی فکر تھی. کیوں برہان؟ وہاں پھپھو, حدیت, عرشین سب رہتے ہیں نا, اور جیسے وہ رہتے ہیں میں بھی رہ لوں گی. وہ مسلسل مسکرا رہی تھی. فی الحال کے لیے تو برہان چپ ہو گئے تھے, لیکن وہ بابا سے ضرور بات کرنے والا تھا. تھوڑی دیر بعد نبیلہ بیگم اسے تیار کر کے نیچے لے گئی تھی اور حدیت کو اسے دیکھ کے لگ رہا تھا کہ اسے زندگی کی ہر جنگ جیت لی. وہ پھپھو کے پاس بیٹھ گئی تھی. عرشین اسے باتوں میں مصروف ہو چکی تھی. ہادیہ بھابھی تو اسے نفرت سے بس گھور رہی تھی, کیونکہ وہ حدیت کی شادی اپنی بہن سے کروانا چاہتی تھی, لیکن اب اس کی جگہ ایک پڑھی لکھی خوبصورت رئیسزادی آ رہی تھی. یہ بات اسے ایک آنکھ نہیں پا رہی تھی. باتیں وغیرہ ہوئی, کھانا وغیرہ کھایا, وہ کمرے کی طرف اور پھپھو گھر کی طرف روانہ ہو چکی تھی. اب بس جلد ہی وہ سب تو بہو بنانا چاہتی تھی. کچھ ہی وقت تھا اب شادی کے لیے. راحیلہ کے پاؤں تو زمین پر ہی نہیں لگ رہے تھے. آخر ان کے بیٹے نے اتنی بڑی خوشی دی تھی, اور عرشین کے لیے این ہمیشہ سے ہی فیوریٹ تھی. گھر جا کے حدیت نے خود این سے بات کی تھی. وہ اس کی مرضی پر جاننا چاہتا تھا. اس کی مرضی سن کر مطمئن ہو چکا تھا. این کے ماموں نے بے حد اعتراض کیا تھا. نبیلہ بیگم نے تو معذرت کر لی تھی, لیکن جاوید صاحب نے کوئی غلطی نہیں کی تھی. انہیں اپنی بیٹی کی زندگی کا فیصلہ کرنے کا پورا حق تھا. کسی کو بھی این اور حدیت کے رشتے کا پتہ چلا تو کسی کو خوشی سے حیرت ہوئی تو کسی کو نفرت سے حیرت ہوئی تھی.
جو بھی تھا، لیکن اب عین حدید کی زندگی میں داخل ہو گئی تھی. وقت پر لگا کے اڑا اور وہ دن بھی آ گیا جب عین کو ہمیشہ کے لیے اپنا گھر رخصت کر کے اس کے گھر آ جانا تھا. گزرے وقت میں عین نے اسے خود سے کبھی میسج نہیں کیا تھا. جب بھی کرتا وہی کرتا تھا. اس کی نظر میں عین کی جھجک تھی، شرم تھی. برہان نے کئی بار بات کی تھی، لیکن پھر جاوید صاحب نے اسے حدید کا راز بتا کے راضی کر لیا تھا. اگر برہان مطمئن تھا تو کافی حد تک وہ عین کو مطمئن کر چکا تھا، لیکن عین کی احساس کمتری وہی قائم تھی. اسے اب یہی لگ رہا تھا کہ بابا نے اس کی شادی بھانجے کی محبت میں آ کر کی ہے. آج بھی اسے لگ رہا تھا کہ بابا کے سامنے پہلے برہان، پھر حدید اور پھر وہ تھی. بعض اوقات انسان کی غلط فہمی اسے صحیح فیصلے کروا دیتی. آج وہ اپنے گھر کی دہلیز پار کر کے حدید کے گھر آئی تھی. رخصتی کے وقت وہ برہان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی. اس نے اپنا سب کچھ قربانی کر دیا تھا. اب حدید جیسا تھا، جیسا وہ چاہتا تھا، اب وہ ویسے ہی بن جانا چاہتی تھی. اپنی خوشیوں کو، اپنی خواہشوں کو اس نے اپنے اندر ہی دفن کر لیا تھا. وہ خود کو اب شوق چنچل عین نہیں بلکہ بہو اور بیوی سمجھتی تھی. پہلے 2 دن تو خوشی سے گزرے تھے حدید کے، لیکن عین ان 2 دنوں میں زیادہ تر خاموش رہی تھی. اس نے باہر کہیں جانے سے انکار کر دیا تھا. ابھی اس کی شادی کو 3 دن ہی ہوئے تھے. حدید کی جاب شروع ہو چکی تھی. ارشین کو بھی کالج جانا شروع ہو گئی تھی. گھر میں بس امی، عین اور ہادیہ بھابھی ہوتی تھی. عین اس وقت کمرے میں تھی. حدید آفس جا چکا تھا. صبح کے 11 بجے تھے جب ہادیہ نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا. عین نے دروازہ کھولا تھا. اس نے اب ماڈرن کپڑے پہننا چھوڑ دیے تھے. اب وہ زیادہ تر فراک یا پھر سوٹ ہی پہنتی تھی. بی بی، صبح کا وقت ختم ہو گیا تو گھر اٹھا جاتا ہوگا اتنی دیر تک، لیکن یہاں صبح ہی اٹھا جاتا ہے اور اب 11 بج رہے ہیں. اتنا کام پڑا ہے، محترمہ کی نیند ہی پوری نہیں ہو رہی. ہادیہ کی آواز تھی 2 دن اسے سکون کے گزارتے اور اب اس کی زبان پھر سے شروع ہو چکی تھی. پھوپھا کمرے سے باہر آئی تھی. ہادیہ، بچی کو آج 2 دن نہیں ہو، تمہاری زبان پھر سے شروع ہو گئی ہے. عین نم آنکھوں سے کبھی پھوپھو کو دیکھتی تو کبھی بھابھی کو. آپ تو رہنے دیں اماں، پوری گھر کی صفائی پڑی ہے. آج کپڑے بھی دھونے، کھانا بھی بنانا ہے، نوکر سمجھا ہوا ہے مجھے. ہادیہ نے غصے سے کہا تھا. ہادیہ، وہ بھی بچی ہے، کیسے کرے گی صفائی؟ پھوپھو نے عین کو دیکھتے ہوئے کہا. بچی کے ہاتھ پاؤں نہیں ٹوٹے ہوئے، شادی ہو گئی ہے. چلو بی بی صفائی کرو. ہادیہ نے وائپر جھاڑو سے پکڑائی تھی اور خود کچن میں چلی گئی تھی. عین، پھوپھو نے پکارا تھا. کوئی بات نہیں پھوپھو، میں کر لوں گی. عین نے رندی آواز سے کہا تھا. یہ گھروں کی لڑائی، یہ گھروں کے کام، یہ سب اس کے نیا تھا. عین نے پہلے کمرے کی صفائی کی اور کمرے کی صفائی سے وہ تھک گئی تھی. اس نے سامنے پڑی بالٹی کو ایک نظر رکھا، پھر ہمت کر کھڑی ہوئی باقی ساری صفائی کی. اب گھڑی میں 1 بج رہا تھا. اس نے ابھی تک ناشتہ بھی نہیں کیا تھا. ایک ہی دن میں اس کی کیا حالت ہو گئی تھی. اب بس گیراج باقی تھا. اس نے اپنی نم آنکھیں گیلی صاف کی اور چہرے پر مسکراہٹیں اور گیراج صاف کرنے لگی. ابھی وہ کر رہی تھی جب ارشین کالج سے آئی تھی. گرمیوں کے اوائل دن تھے. عین کے ماتھے پر بھی پسینہ تھا. ارشین چکادی سے اس کے پاس آئی تھی. بھابھی، آپ صفائی کیوں کر رہی ہیں؟ ارشین، میں مہمان نہیں ہوں، ایک نے ایک دن تو کرنا ہی تھا نا. وہ زبردستی مسکراہٹ سے بولی. نہیں بھابھی، باقی میں کر لوں گی، آپ اندر جائیں. ارشین، تم ابھی کالج سے آئی ہو. بھابھی، مجھے ان کاموں کی عادت ہے، لائے دیں مجھے. اسے زبردستی جھاڑو اس کے ہاتھ سے لینا چاہتا، نظر اس کے ہاتھوں پڑی. 1 منٹ، یہ کیا ہوا؟ اس کے گورے ہاتھوں پر لال لال دھبے تھے. کچھ نہیں، بس وہ ڈسٹ سے الرجی ہے تو، لیکن یہ تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے گا. بھابھی، آپ نے منع کیوں نہیں کیا؟ عین چپ ہو گئی تھی. آپ اندر جائیں، اس پر کچھ لگائیں، باقی کام میں کر لوں گی. عین خاموشی سے اندر جا چکی تھی. اس نے ہاتھوں پر گردن پر دوائی لگائی تھی اور ناشتے کے لیے کچن میں گئی تو کھانا تیار تھا. اس نے سکھ کا سانس لیا. اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی آزمائش کے لیے آئی ہو. کھانے میں بھابھی نے چکن بنایا تھا جو کھانے لائق تھا. عین نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، برتن رکھ کے کمرے میں چلی گئی. ابھی اسے کمرے میں گئے مشکل سے آدھا گھنٹے ہوئے تک. ہادیہ پھر سے آئی تھی. گھر والے نے تمیز نہیں سکھائی؟ ارشین جو گراج کی صفائی کے بعد فریش ہوئی تھی جلدی سے آئی تھی. کیا ہوا بھابھی؟ ارشین نے بھی ڈرتے ہوئے کہا تھا. پھوپھو اپنی نئی بھابھی سے کہ گھر والے نے تمیز نہیں سکھائی. کیا ہوا؟ عین نے پوچھا تھا. بیوی، کھانے کے بعد برتن بھی دھونے ہوتے اور ان برتن میں ہادی کے برتن بھی شامل تھے. میں دھو دیتی ہوں، ارشین نے جلدی سے کہا تھا. ان ڈراموں کی تو وہ عادی تھی، تم کیوں دھو لے گی؟ جس نے کھایا وہی دھوئے گا. عین نے خاموشی سے کچن کا رخ کیا تھا. یہ زندگی ایک دم اتنی مشکل ہو گئی تھی. ارشین نے ایک نظر عین کو دیکھ کر بھابھی مسکرا کر چلی گئی تھی. دوپہر کے کھانے کے برتن دھونے کے بعد ان کو اسٹینڈ پر لگایا اور آرام کرنے عین اب اپنے کمرے میں گئی تھی، جہاں شیان اور خرم اس کے بیڈ پر اچھل رہے تھے. ایک چادر نیچے گری تھی. گھر کام کے دن پہلے ہی عین کی بس ہو گئی تھی. وہ بھاگ کے اپنے گھر جانا چاہتی تھی، لیکن اس نے دل کو ڈپٹ دیا تھا. سر پکڑ کر صوفے پر بیٹھ گئی. کافی دیر وہ عین کو تنگ کرتے رہے. پھر ارشین ان کو وہاں سے لے کر چلی گئی تھی. شام کو کھانا کھا کے عین اب لیٹ گئی تھی. اٹھنے کی ہمت بالکل نہیں تھی. آج کے دن نے عین کو بری طرح سے تھکا دیا تھا. یہ سب ارشین جانتی تھی. وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اماں بھائی کو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں بتائے گی. وہ عین کے ساتھ ہونے والے بھابھی کے رویے کو روک نہیں سکتی تھی، لیکن وہ عین کی دلجوئی کر سکتی تھی، اسے دلاسا دے سکتی تھی اپنے بھائی کے ذریعے سے. لیکن وہ یہ تو کر سکتی تھی نا. رات کے 10 بج رہے تھے. ہادیہ کمرے میں تھی، اماں آرام کرتی تھی. عین بھابھی سو رہی. جب حدید اندر داخل تو ارشین صحن میں چکر کاٹ رہی تھی. خیریت؟ حدید نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا. بھائی، پہلے آپ کھانا کھا لیں، پھر مجھے آپ سے بات کرنی ہے. ارشین نے جلدی سے کہا تھا. کیا ہوا ہے؟ کچھ خاص نہیں، پہلے آپ کھانا کھا لیں. ارشین نے کھانا گرم کر کے حدید کے آگے رکھا تھا. اس نے سکون سے کھانا کھایا. ارشین اس کے ختم ہونے کا انتظار کرتی تھی. کھانے کے بعد حدید نے آرام سے کہا تھا. اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ ارشین نے حدید کو دیکھا تھا. نہ جانے وہ ٹھیک بھی کہہ رہی تھی یا نہیں. ایک لڑکی ہونے کے ساتھ ساتھ جو اس نے محسوس کیا وہ اسے بتا دینا چاہیے تھا. بھائی، شادی کے 2 دن بعد آپ کو کام پر نہیں جانا چاہیے تھا. حدید کا ماتھا ٹھنکا تھا. کیا ہوا ہے؟ بھائی، گھر کے ڈرامے آپ جانتے نا. ہادیہ بھابھی کسی نہ کسی طریقے سے اپنا کام نکلوا لیتی، لیکن آج جو ہوا ہے نا وہ عین بھابھی کے لیے بالکل ٹھیک نہیں تھا. مطلب ان کو آئے ابھی 2 دن نہیں ہوئے. ان سب ڈراموں کے، ان سب کاموں کی وہ عادی نہیں ہے اور ایک دم ان کے سر پر سب کچھ تھوپ دینا. بھائی، یہ غلط ہوگا. ارشین، ہوا کیا ہے بتاؤ تو صحیح. حدید نے ضبط سے کہا. بھائی، پورے گھر کی صفائی عین بھابھی نے کی. جب میں کالج سے آئی تب بھابھی گیراج کی صفائی کر رہی تھی. کیا؟
अम्मा कहाँ थी उस वक्त? आप जानते हैं ना भाई, हादिया भाभी अम्मी की सुनती कहाँ है, वो पसीने से तर होकर सफाई करती। सिर्फ इतना ही नहीं, डस्ट एलर्जी की वजह से उन्हें रिएक्शन भी हुआ है, हाथ और गर्दन पर लाल धब्बे पड़ चुके हैं। मैंने उन्हें वहाँ से भेजा। 1 या 1:30 बजे उन्होंने नाश्ता किया। अभी वो कमरे में गई थी कि हादिया भाभी ने उनकी बेइज्जती हुई, कहा कि बर्तन धो। फिर बर्तन धोने के बाद भाभी ने शान और खुरम को उनके कमरे भेज दिया। उन्होंने उनके कमरे में ऊधम मचाया हुआ था और भाभी सर पकड़कर सोफे पर बैठी थी। भाई भाभी काम कराती है तो ठीक है, लेकिन वो जो कर रही है ना, उसे काम करवानी, उसे टॉर्चर करने कहते हैं। आजकल अर्शिन साइकोलॉजी के फर्स्ट सेमेस्टर में थी और ये सब छोटी छोटी बातें उसे महसूस होती थी। और भाई मैंने सब बता दिया, अब आपको कंट्रोल करना होगा, क्योंकि एन भाभी ये ड्रामे ये चला के नहीं समझती और ये ऑर्डर भाभी को दे देना, इस एलर्जी की जलन खत्म हो जाएगी। उदय ने उसके हाथ से ऑर्डर लिया और बहुत जल्द कदमों से कमरे की तरफ बढ़ चुका था। कल वो इन सब के बारे में अम्मा से बात करने वाला था, वो एन को इन सब चीज़ों को नहीं लाया था। उसे कमरे में कदम रखा तो बैठ के किनारे सोई हुई थी। साइड लैम्प अभी ऑन था, गर्मी की वजह से अभी हल्का हल्का पसीना था। गर्दन और हाथ के लाल धब्बे वाज़िह नुमाए थे। उसे शिद्दत से उसकी तकलीफ का एहसास हुआ था। उसने उसका हाथ पकड़ा था, गोरे रंग में लाल धब्बे देखे थे। उसने वो दवा उस पर लगाई थी। उठ के पंखे की स्पीड चेकिंग बेड के साथ टेक लगाकर बैठ चुका था। उसकी नींद उड़ चुकी थी। इन सब के लिए वो एन को नहीं लाया था। शादी के बाद उसे इन सब मसाइल का सामना करना पड़ेगा, ये तो उसने सोचा भी नहीं था। उसने नज़र घुमाकर एन को देखा। वो एन जो कभी बगैर एसी के नहीं सोई, आज उसके कमरे में बगैर एसी के सो रही थी। अपना इशू आराम छोड़कर वो हुदैत के लिए और यहाँ आकर उसके साथ ऐसा सलूक हो, ये हुदैत को बर्दाश्त नहीं था। वो पसीने में ही तकिए हाथ में दबोचे सो रही थी। शायद उसे ऐसे सोने की आदत थी। उसे ऐसे देखकर हुदैत को एकदम नदामत का एहसास हुआ। कल वो इसके लिए बात करेगा। सुबह जब हुदैत की आँख खुली तो एन बिस्तर पर नहीं थी। वो उठ के फ्रेश हुआ। उसके कपड़े सोफे पर रखे थे, वो एन निकाल कर चली गई थी। उसने वो कपड़े पहने। अभी वो बात सेट ही करता ट्रे लेकर अंदर दाखिल हुई। आपका नाश्ता ट्रे टेबल पर रख और बाहर जाने लगी। जब हुदैत ने पुकारा एन, उसे पकड़ कर एक नज़र पलट कर एक नज़र हुदैत को देखा था और फिर नज़र झुकाकर खड़ी हो गई थी, जैसे वो उसके अगले हुक्म का इंतजार कर रही हो। ये नाश्ता तुमने बनाया है? जी, उसे मुख्तसर जवाब दिया। उसे चाय का घूंट भरा जो पीने लाई थी। तुम्हारा नाश्ता किधर है? हुदैत ने पूछा था। जी, उसके बालों की एक लट जो आगे थी उसे कान के पीछे बालों का जूड़ा बना हुआ था। पहले सफाई कर लूँ फिर कर लूँगी नाश्ता, एन ने ऐसे से कहा। हुदैत ने बगैर कुछ बोले उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बैठाया था और पराठे का एक लुकमा बनाकर उसके सामने किया था। मैं फ्रेश नहीं हुई अभी, उसे एकदम कहा था। हुदैत ने उसे संजीदा नज़र से देखा था। उसने नरमी से कहा था, नहीं नहीं, तब तक ठंडा हो जाएगा, आप कर ले, मैं बाद में कर लूँगी ना। एन ने बेहद मासूमियत से कहा था। बिल्कुल नहीं, मैं जानती हूँ तुम अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती, तो नाश्ता करो तो तुम मेरे साथ ही करोगी। चलो जाओ फ्रेश होकर आओ। एन खामोशी से उठी। ठीक 10 मिनट बाद वो फ्रेश होकर उसके सामने थी, लेकिन नाश्ता ठंडा हो चुका था। मैं गर्म नाश्ता लेकर आती हूँ कहकर उसे ट्रे उठाई किचन की तरफ चली गई थी। कुछ देर बाद गर्म नाश्ता लेकर वो उसके सामने थी। वो उसके साथ सोफे पर खामोशी से बैठ गई थी। एक बार फिर नवाला हुदैत ने उसकी तरफ बढ़ाया था। शादी के बाद एन ने एक बार भी उसे अपनी मामा के घर जाने का नहीं कहा था। बुरहान का फ़ोन आता रहता था, लेकिन अब वो पहली जैसी नहीं रही थी। एन ने बगैर कुछ कहे वो नवाला खाए तो खामोशी से नाश्ता करने लगी। नाश्ते के बाद हुदैत ऑफिस चला गया था। बगैर कहे एन सफाई करने लगी। शायद वो भाभी की बातें नहीं सुनना चाहती थी। अर्शिन कॉलेज चली गई थी। हादिया नाश्ता करके जो कमरे में बंद थी अभी तक बाहर नहीं आई थी। एन ने मुकम्मल सफाई कर ली। अब उसे बेइंतहा खारिश हुई थी। नहाने के बाद कमरे में गई। जब मोहल्ले की कुछ औरतें राहिला पप्पो से मिलने आई, जब वो सब सहन में बैठी थी। अरे राहिला, तेरी नूह किथे? एक औरत ने कहा था। शायद वो सब एन को देखने थी। की गले अखे भी लग। एक और ने हंसकर कहा था। अर्शिन भी कॉलेज से आ चुकी थी। अर्शिन, राहिला ने पुकारा था। जी अम्मी, जा भाभी को बुला के ला। राहिला ने हंसकर कहा था। अर्शिन ताबेदारी से एन के कमरे में गई। भाभी, अर्शिन ने कमरे के बाहर से आवाज़ दी। अंदर आ जाओ, भाभी अम्मी बुला रही हैं, कुछ मेहमान आए तो आप थोड़ी देर के लिए आ जाएं। एन ने सर इस बात में हिलाया और उठ के साथ चल दी। राहिला, हुदैत दी वोटी तो बड़ी सोहनी है। हुदैत जो लंच टाइम पर आया था उससे बखूबी सोया था। बेख्तियार उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई और एन का चेहरा लाल हुआ था। की गले पुत्र, कम से दिल नहीं लगता? एक ने हुदैत को देखकर हंसकर कहा था। एन ने चेहरा झुका लिया था। उसकी आवाज़ें कमरे तक आई थी, जो हादिया सुन के गुस्से में अपने कमरे भड़ास निकाली थी। बस अल्लाह तेनू पुत्र नसीब करे, एक और ने कहा था। और एन अब और नहीं सुन सकती थी, उठ के कमरे की तरफ चली गई थी। हुदैत उसे देखकर हंस दिया था। तेरी वोटी तो बड़ी शर्मीली है। उनके तबसरे जारी थे। थोड़ी देर बैठ के वो उधर जा चुकी थी। हुदैत अम्मी के पास बैठ गया था और कल के बारे में सारी बात डिस्कस कर रहा था। हुदैत हर घर में ऐसे ही होता है, अगर वो ऐसी छोटी छोटी बातें दिल पर लेगी तो कैसे चलेगा। वो अपनी जगह ठीक थी, दोनों इस घर की बहू थे। अम्मी, एन ने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं आपसे ये बात कहने आई हूँ कि वो तो ये भी नहीं जानती। हुदैत ने बताना जरूरी समझा। अम्मी, बस मैं ये कह रहा हूँ कि भाभी को आप समझा दे, वो भाभी की नौकर नहीं है। एन भाभी का कोई काम नहीं करेगा, आप भाभी को अपनी ज़ुबान में समझा दीजिएगा। मैं एन को नौकरानी नहीं बना के लाए। वो इस घर की बहू है, मेरी बीवी, और मैं ये चाहता हूँ कि आप उसे वो हैसियत दें जो मुझे देती है और जो मेरी इस घर में। हुदैत आसानी से समझाता। अच्छा तुम परेशान हो, मैं हादिया से कह दूंगी। अम्मी ने थोड़ा सा परेशान होकर कहा था। जी, और अच्छी तरह समझा दीजिएगा। अम्मी उठ कर उसके कमरे की तरफ चली गई थी। आज खाना भी अम्मी और अर्शिन ने मिलकर बनाया था, क्योंकि हादिया तो कमरे से ही निकली थी। हुदैत भी कमरे में चला गया था। तुम्हारे वो एलर्जी के निशान कैसे हैं? हुदैत ने नरमी से पूछा था। ठीक है, दोपहर के 3 बज रहे थे। उसने अभी अभी दोपहर का खाना नहीं खाया था। मैं खाना लाऊं आपके लिए? एन ने यही समझा कि लंच टाइम पर घर खाने के लिए आया। उसे बिना तवक्कुफ के उससे पूछ लिया था। हुदैत ने नजर भर के उसे देखा, जिसमें थोड़ी जज्बस भी हुई थी, लेकिन उसकी नज़रों का जाविया नहीं बदला था।
آپ ایسا کیوں دیکھ رہے ہیں؟ این نے پوچھ لیا تھا۔ وہ کئی لمحے بنا پل کے جھپکے اسے دیکھ رہے، پھر آہستہ سے بولا، این ادھر آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ این نے سوالی نظر سے اسے دیکھا تھا، پھر خاموشی سے بیٹھ گئی تھی۔ وہ کئی لمحے اس کے بولنے کا انتظار کرتی رہی۔ ادھر شاید الفاظ اکٹھے کر رہا تھا، دیکھو این، پہلی بات تم اس گھر کی بہو ہو، دوسری بات یہ کہ تم میری بیوی ہو، تمہیں صفائی وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم جانتی ہو تمہیں ڈسٹ سے الرجی ہے، پھر بھی کوئی کہے تو انکار کر دینا۔ رہی بات کھانے کی تو وہ امی اور ارشین بنا لی تھی، تم اس کی فکر مت کرو۔ وہ اسے پیار اور نرم سے لہجے میں سمجھا رہا تھا، غیر ارادی طور پر وہ اسے یہ بتا رہا تھا کہ اس کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے، وہ اس کا کتنا احساس کرتا ہے۔ این نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، صرف اپنا اور میرا خیال رکھا کرو، اس نے آخر میں شرارت سے کہا تھا۔ این نے اس کی بات سنی، معصومی میں صحیح سر اس بات میں ہلا دیا۔ اگر بھابھی نے کچھ کہا تو کچھ لمحے بعد اس نے اپنا خدشہ ظاہر کیا، تو منع کر دینا، اور اگر پھر بھی کچھ کہے نا تو مجھے بتا دینا، میں خود بات کر لوں گا۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارا گھر ہے این، تم اس گھر کی نوکرانی نہیں مالکن ہو، اور یہ یاد رکھنا اس گھر کو چلانے والا تمہارا شوہر ہے، اور تمہارے شوہر کے آگے سب سے پہلے اس کی بیوی ہے۔ این خاموشی سے اس کی بات سنتی رہی، اسے سر اس بات میں بھی ہلا دیا تھا۔ آج کھانے میں کیا پکا ہے؟ ادیر نے پوچھا تھا۔ بھنڈی کی سبزی اور میٹھے میں زردہ پکا ہے۔ وہ اس کی بات سن کے اثر تھا، وہ اسے تعجب سے دیکھنے لگی، پھر اپنے لفظوں پر غور کیا۔ ہنسنے والی بات تو اس میں کوئی نہیں ہے، یہ بس بھنڈی ہوتا ہے، یہ بھنڈی کی سبزی کیا ہوتا ہے؟ این نے اسے دیکھا تھا۔ اچھا سنو، ادیر نے کہا تھا، شام کو تیار ہے نا، باہر چلیں گے؟ یہ بھنڈی کی سبزی کھانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، اس نے سر اس بات میں لایا تھا۔ وہ پاپا کے لیے شام کی چائے بنانے کچن میں تھی جب ہادیہ پہلے سے ہی چائے بنا رہی تھی۔ آپ چائے بنا رہی ہیں؟ این نے پوچھا تھا۔ کیوں، تم بنانے آئی ہو؟ جی، این نے جیسے تابداری سے جواب دیا۔ لو بولا، تم کیوں بناؤ گی؟ میں ہوں نا، تم تو حکم چلانے آئی ہو نا، تم حکم چلاؤ، میں ہوں نا کام کے لیے۔ وہ تو جیسے بھری پڑی تھی حضرت کے کہنے پر، امی نے جو بات ہادیہ سے کی تھی، جو باتیں اسے سنائی تھی، یہ شاید اسی کا نتیجہ تھا۔ آپ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں بھابھی؟ ہاں تم تو ہو معصوم، تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ہلکا سا کام کیا کرا لیا تم نے تو بڑھ بڑھ کے شکایتیں لگا دی، امی سے بھی حدیث سے بھی۔ وہ غصے سے بولتی، میں نے کسی کو شکایت نہیں لگائی، وہ رندی آواز سے بولی۔ وہ بھلا کب ایسے رویوں کی عادی تھی؟ تو پھر کیا حدیث کو خواب آ رہے ہیں؟ ہادی کو صحیح تب چڑھی تھی، آ گئی میری بہن کا حق بھی چھین لیا تم نے، ہادی اس کے بعد انتہائی غصے سے بولی تھی۔ این نے حیرت سے دیکھا تھا، میں نے کیسے حق چھینا آپ کی بہن کا حق؟ اسے بھیگی آواز سے پوچھا تھا۔ میری بہن آنے والی تھی اس گھر میں اسی کا ہی تو حق تھا، لیکن تم آ گئی نا اس کا حق مارنے۔ این کے گلے میں گلٹی ابھر کے معدوم ہوئی۔ یہ چائے لے لو بھابھی، ورنہ شکایت لگا دوں گی، میں نے تم سے چائے بنوائی ہے، پکڑو کپ۔ ہادی نے ٹرے میں کپ رکھ کر اسے تھمائی تھی اور چائے ڈالنے، لیکن این تو اس کی باتوں سے الجھی ہوئی تھی۔ وہ جو حدیث کی باتوں سے تھوڑا پرسکون ہوئی تھی، اب وہ دوبارہ پریشان ہو گئی تھی۔ ہادی نے ایک نظر اسے دیکھا، لیکن وہ تو اپنی سوچوں میں گم تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی چائے این کے ہاتھ پر گرا دی۔ وہ ایک دم چیخی تھی، دھیان کہاں ہے تمہارا؟ اب جا کے کہہ دو کہ یہ بھی میں نے کیا۔ ہادی نے اس کو لتاڑا تھا۔ سوری بھابھی، آنکھوں میں ایک دم آنسو آئے تھے۔ آپ یہ چائے رہنے دیں، وہ کپ وہی رکھ کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ دل تھا ایسا کہ ابھی پھٹ جائے گا۔ ایک دم سے جیسے سانس لینے میں دشواری تھی، اسے کمرے کا دروازہ بند کر لیا تھا۔ ہاتھ کی جلن کے علاوہ تو وہ باتوں میں درد محسوس کرتی، دروازے کے ساتھ ہی لگ کے بیٹھ گئی تھی۔ اس کا مطلب حدیث بھی بھابھی کی بہن سے محبت کرتے ہیں۔ بابا کے کہنے پر مجھ سے شادی کر لی۔ بابا نے اپنی محبت کے لیے حدیث کی خوشیاں بھی قربان کر دی۔ اسے بے تحاشا رونا آ رہا تھا۔ ہاتھ کی جلن الگ تھی۔ بابا، آج آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ نے مجھ سے کبھی پیار ہی نہیں کیا۔ آپ نے مجھے پہلے سے ایسے شخص زندگی میں بھیجے جو پہلے سے کہیں اور آگے اسے بولا ہی نہیں گیا تھا۔ شام کے لیے جو اس نے کپڑے نکالے وہ دوبارہ الماری میں رکھ دیے تھے۔ ایک احساس کمتری جو اس کے اندر آ گئی تھی، بعض دفعہ غلط فہمی انسان کو گمراہ کر دیتی، اور شاید وہ بھی گمراہ ہو رہی تھی۔ بابا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہ آپ کو اپنی اولاد سے یعنی صرف مجھ سے کبھی پیار نہیں تھا؟ وہ دروازے کے ساتھ لگ کے رو رہی تھی۔ اسے اپنا ناشتہ بنانے مضبوط کرنے میں جو کرنا پڑ رہا تھا وہ کر رہی تھی، لیکن اس کی نظر میں تو اس رشتے کی بنیادی غلط ہو گئی تھی۔ آج ہادیہ کے منہ سے سننے کے بعد اس کا رشتہ مضبوط نہ صحیح، پیار سے بھرا نہ صحیح، لیکن اسے تکلیف ہوئی تھی۔ جلن کی تکلیف کو ایک طرف رکھ کے اسے الفاظ سے بے پناہ تکلیف ہوتی۔ وہ بند دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کر رو دی تھی۔ زندگی اس کی اوقات سے زیادہ قربانیاں مانگ رہی تھی۔ کتنی دیر تک وہ اپنی احساس کمتری پر روتی رہی، پھر تھوڑی دیر بعد آنسو صاف کر کے اٹھی، پانی پیا اور لیمپ آف کر کے لیٹ چکی تھی۔ آج حدیث کو آفس کی طرف سے گاڑی ملتی، وہ اس میں اسے لے کے جانا چاہتا تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر وہ لے گئے تو بہت سی باتیں بننی تھی، اور ان باتوں میں سب سے زیادہ ہادیہ بھابھی ہوں گی۔ اس لیے اس نے گاڑی کو سرپرائز کر پر رکھ لیا تھا۔ آج وہ صرف اسے ڈنر پر لے کر جانا چاہتا تھا۔ آفس سے 8 بجے گھر آ گیا تھا۔ این اس کے انتظار میں تیار بیٹھی ہوئی، یہ سوچ کر لمبے لمبے قدم اٹھاتا کمرے کی طرف گیا۔ جیسے ہی دروازہ کھول کے اندر آیا، اسے ایک زور کا دھچکا لگا۔ کھڑکی کے پردے بھی گرے ہوئے تھے، کمرے میں بے تحاشا ہب سی، مکمل اندھیرے میں ڈوبا یہ کمرہ اسے اپنا نہیں لگا تھا۔ ایک پل کے لیے اسے لگا کہ این کمرے میں موجود نہیں، لیکن یہ غلط فہمی اگلی پل ہوئی جب اسے کمرے کی لائٹس آن کی۔ وہ لان کے مہرون پرنٹڈ سوٹ میں ملبوس آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر لیٹی ہوئی تھی۔ لائٹ آن ہونے پر بھی اس نے آنکھوں سے ہاتھ نہیں ہٹایا تھا، جیسے یہ روشنی اس کی آنکھوں میں چپ جائے گی۔ دیر چلتے وہ قریب آئے اور آ کر بیٹھ گئے۔ کئی لمحے وہ این کو دیکھتا رہا، سمجھنے کی کوشش کرتا رہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ این، تم تیار نہیں ہوئی ابھی تک؟ خاموش تھی، بالکل خاموش، جیسے وہ نہ بول کر اپنے آنسو چھپا رہی تھی۔ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ حدیث نے اندازہ لگایا۔ اس نے مختصر سا کہا۔ حدیث کی رگیں تن گئی تھی۔ کیا کہا ہے بھابھی نے؟ این بتاؤ مجھے۔ این نے ہاتھ ہٹا کر ایک نظر اسے دیکھا۔ میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں؟ این نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ این، اس نے ایسے سے پکارا تھا۔ وہ کئی لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر ایسے سے بولی، آج کے بعد آپ میرے لیے مت بولیے گا، جو جیسے چل رہے اسے چلنے دیں۔ یہ کہنے کے لیے تمہیں بھابھی نے کہا ہے؟ حدیث نے ایسے سے پوچھا تھا۔ اس کی بات سننے کے بعد این کو صحیح معنوں میں غصہ آیا تھا۔
میں اتنی بیوقوف نہیں کہ جو بھابھی کہے وہ میں آ کے آپ کو بولوں. تو پھر یہ سب کیوں کہہ رہی ہو؟ کیونکہ میں اس گھر کا سکون برباد نہیں کرنا چاہتی. این کی صرف زبان بول رہی تھی, آنکھیں خاموش تھی. اور تمہارے سکون کا کیا؟ وہ چاہے برباد ہوتا رہے. این میں جانتا ہوں کہ میں بھی الگ گھر افورڈ نہیں کر سکتا, لیکن بہت جلد میں خود کو اس قابل بنا لوں گا کہ تمہارا سکون برباد نہ ہو. این کو اب اس کی بات پر تب چڑھی تھی. میں نے آپ سے الگ گھر نہیں مانگا, میں اسی گھر میں خوش ہوں, میرا سکون برباد نہیں ہو رہا, لیکن میری وجہ سے اس گھر کا ضرور ہو رہا ہے. لہجے میں ناراضگی کا عنصر نمایاں تھا. میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ آپ اس گھر کے معاملے میں نہ پڑیں. میرے کسی میں جو کام ہے وہ میں سکون سے کر رہی ہوں, اور میں اپنا کام خود کر سکتی ہوں, چاہے تمہیں تکلیف کیوں نہ برداشت کرنی پڑے. وہ اب بھی وہیں پر اٹکا ہوا تھا. دیکھو این, میں سمجھتا ہوں جو تم کہہ رہی ہو, لیکن اپنا بھی تو سوچو. تمہیں ڈسٹ الرجی ہے, تمہیں سب کے عادی نہیں ہو. تحمل سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا. میں عادی ہوں یا نہ ہوں, ان باتوں سے اب فرق نہیں پڑتا. اور رہی بات الرجی کی, تو ہدایت وہ 1 دن ہوگی, 2 دن ہوگی, لیکن تیسرے دن وہ بھی نہیں ہوگی. این, ہدایت نے بے بس ہو کر پکارا تھا. تمہارے حصے کے کام کے لیے ارشین ہے نا, وہ کر لے گی. اس کی بات پر این ہلکا سنسی تھی. ارشین انسان ہے نا. اس کی بات پر ہدایت نے خفا نظر سے دیکھا تھا. وہ پہلے کالج جائے, پھر گھر کے کام کرے, پڑھائی کے لیے وقت کب نکالے, اور گھر میں 2 بھابھیوں کے ہوتے ہوئے ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم اسے نوکر کی طرح کام کروائیں. بات تو اس کی بھی ٹھیک تھی, لیکن ہدایت جو کر رہا تھا وہ احساس تھا. میں سے خوش ہوں ہدایت, یہ کام, یہ ہلکی سی تکلیف مجھے منظور ہے, لیکن یقین کریں میں سکون میں ہوں. اچھا اوکے, مان لیا. اب کھانے کے لیے چلو میرے ساتھ, مجھے بھوک نہیں ہے, بیزاری سے کہہ کر دوبارہ لیٹی تھی. یہ تم سکون میں ہو؟ اسے جیسے سوال کیا. ہدایت میں کھانا کھا چکی ہوں. اسے یقین دینا کے لیے سفید جھوٹ بولا تھا. ہدایت جانتا تھا کہ جھوٹ بول رہی ہے. اچھا اوکے, یہ بھی مان لیا کہ تم نے کھانا کھا لیا, لیکن میرے لیے چل نہیں سکتی کیا؟ این نے اسے ایک نظر دیکھا تھا, پھر ایسے سے بولتی, میں 5 منٹ میں ریڈی ہو کر آتی ہوں. ہدایت نے اس بار اس باس میں ہلایا تھا. ہدایت اٹھ کے باہر چلا گیا تھا. امی کو بتا کے بائک نکال کے کھڑا تھا. جب این سر پر دوپٹہ اٹکائے باہر آئی, وہ کئی لمحے اسے آتے ہوئے دیکھتا رہا. این نے ایک نظر بائک کو دیکھا, پھر ایک نظر ہدایت کو. اب وہ بائک پر بیٹھ چکا تھا. این کھڑی ہو کر بائک کو دیکھتی رہی, پھر ایسے سے بولی, اس میں جانا ہے؟ کیوں, کیا ہوا؟ ہدایت نے ایسے سے پوچھا. وہ اب بھی کھڑی ہو کے دیکھتی رہی. کیا ہوا, بیٹھ کیوں نہیں رہی؟ ہدایت اسے بالکل ایسے سے کہا. وہ مکمل طور پر اسے دیکھ رہا. اس نے ایسے سے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا. اس میں تو میں گر جاؤں گی. کیوں گرو گی این؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں گرنے دوں گا؟ این, وہ ابھی بائک کو دیکھتی. ہم کبھی اور نہیں جا سکتے؟ ہو پھر سے منمنائی تھی. نہیں, چلو بیٹھو, شاباش. این, ٹرسٹ می, نہیں گرو گی. ہدایت نے بائک کو نیچے کیا تھا, جسے وہ آسانی سے بیٹھ گئی تھی. اس نے ایک ہاتھ سے گاڑی کے پیچھے کا سٹینڈ پکڑا تھا, اور ایک ہاتھ سے اس کی ہلکی سی شرٹ پکڑی تھی. ہدایت کی نظر گھما کے اسے دیکھا تھا. اس کی حرکت پر, اس کے معصوم سمر پر اسے ہنسی اور پیار بیک بک آیا تھا. ہنس کیوں رہے آپ؟ اسے منہ بنا کر پوچھا تھا. بنا کچھ کہے ہدایت نے اس کا ہاتھ اپنی شرٹ سے ہٹا کر اپنے گرد باندھا تھا, اور ہنستے ہوئے بائک سٹارٹ کر دی تھی. اس کی حرکت پر اس کے چہرے کا رنگ لال ہوا تھا. وہ تو شکر تھا کہ اسے دیکھ نہیں رہا تھا. ابھی کچھ دیر ہی گاڑی چلی تھی جب اسے این کی آواز آئی. ہدایت, گاڑی ایسا کر لے, میں گر جاؤں گی. این اگر اسے ایسے چلائی نا تو مجھے یقین ہے کہ ہم صبح تک نہیں پہنچ پائیں گے. اور اب این نے خاموش ہو کر بیٹھ جانے بہتر سمجھا. 10 منٹ بعد وہ این کے فیوریٹ ریسٹورینٹ میں تھے. ہدایت نے اپنا آرڈر دیا تھا. این نے وہی آرڈر دیا تھا جو ہمیشہ دیتی تھی, پیزا. کتنی دیر تک ہدایت اسے ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہوا صرف ہوں ہاں میں جواب دیتی رہی. اس کی سوچیں نہ جانے کہاں بھٹک رہی تھیں. ہدایت اچھے طریقے سے اس کے تاثرات نوٹ کرتا ہے کہ عجیب سی الجھن کا شکار تھی این. کھانا کھاتے بھی وہ غور سے اسے دیکھ رہا ہے, جیسے وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر این کے دماغ میں چل کیا رہا ہے. اسے بھوک تو لگ رہی تھی, لہذا خاموشی سے سر جھکائے پیزے سے انصاف کری تھی. میں آج ماموں کے ہاں گیا تھا. کھاتے ہوئے این کے ہاتھ یکدم رکے تھے. اس کے چہرے کے تاثرات بھی بدلے تھے, جسے ہدایت نے نوٹ کیا تھا, لیکن این خاموش رہی, خاموشی سے کھانا کھاتی رہی. تم کل چلی جانا, وہ بول رہا تھا. تم نے ان کا فون بھی نہیں اٹھایا. ماموں, مانی, برہان سب مس کر رہے تھے. کل میں آفس سے جاتے ہوئے تمہیں چھوڑ دوں گا, واپسی پہ لے آؤں گا. وہ خاموش تھی, اور وہ اپنے دھن میں بولتا جاتا. میں نہیں جاؤں گی, این نے ایسے سے کہا. ہدایت نے رک کر اس کا دل تعجب سے دیکھا تھا, پھر پوچھا تھا, کیوں؟ کیونکہ گھر میں بہت کام ہوتے ہیں. اس کی فکر تم مت کرو, لیکن میں پھر بھی نہیں جاؤں گی. اس کا لہجہ اٹل تھا. میں پھر کبھی چلی جاؤں گی, ابھی میرا دل نہیں ہے. اس نے نارمل ہو کر کہا تھا. این, ہدایت نے جیسے بے بس ہو کر پکارا تھا. این نے اسے نظر اٹھا کر دیکھا تھا. کیا تم اس رشتے سے راضی نہیں تھی؟ اس کی باتوں سے اس نے یہی اخذ کیا تھا. اس کی آواز اب بھی ایسے تھی. یہ اب سے کس نے کہا ہے ہدایت؟ مجھے اس رشتے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں. اس نے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا. تو پھر کیا مسئلہ ہے این؟ ہدایت نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا, جیسے وہ کوئی گتھی سلجھانا چاہ رہا تھا, لیکن سلجھا نہیں پا رہا تھا. بتاؤ این, مجھے بتاؤ, شیئر کرو مجھ سے. تمہارا مسئلہ میرا مسئلہ ہے این. کیا بات ہے این جو تمہیں پریشان کر رہی ہے, جیسے تم نے اپنے اندر چھپایا ہوا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں. این نے اپنا ہاتھ ایسے سے اس کے ہاتھ کی گرفت سے آزاد کروایا تھا. ہدایت نے اپنے ہاتھ کو دیکھا تھا جو خالی رہ گیا تھا. کیا اب بھی وہ خالی ہاتھ تھا؟ کھانا وہ کھا چکے تھے. ہدایت نے اب کچھ پوچھا نہیں تھا. شاید وہ کچھ زیادہ ہی سوچ رہا تھا. ہو سکتا ہے نیا گھر نئی جگہ پر ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی, ہو سکتا ہے اس سے زیادہ اور کوئی بات ہی نہ ہو. اس نے اپنی سوچ کو جھٹک گیا تھا اور ریسٹورینٹ سے نکل کر ایک آئس کریم پارلر لے گیا تھا. این کو چاکلیٹ آئس کریم پسند تھی, اس لیے ہدایت نے دونوں کے لیے وہی آرڈر دے دیا تھا. آئس کریم ابھی آئی نہیں تھی جب این کے نمبر پر ایک میسج آیا تھا. ہدایت بھی فون میں بزی تھا, وہ بھی شاید کسی سے میسج پر بات کرتا. این نے میسج دیکھا. میں جانتا ہوں تم اس وقت کہاں ہو. وہ اریب کا میسج تھا. این نے نظر گھما کر دیکھا تھا, لیکن اسے وہاں اریب نظر نہیں آتا. میں کل تم سے اکیلے میں ہر حال میں ملنا چاہتا ہوں, ایک ضروری بات کرنی ہے. اب این کو پریشانی ہوئی تھی, وہ اسے اکیلے میں ملنا چاہتا ہے. ایسی کیا بات ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے؟ این ایک نئی الجھن میں الجھ گئی تھی. ملینیم مال,
شام 5 بجے اریب نے ایک میسج اور کیا تھا۔ این نے پریشانی سے میسج دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ کس کا میسج ہے؟ حدید نے پوچھا تھا۔ وہ برہان کا۔ حدید نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ این نے موبائل رکھ دیا تھا۔ این نے اسے جھوٹ کیوں بول رہی تھی؟ وہ تو خود برہان سے بات کرتا ہے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا این کسی اور سے بات کری تھی؟ ہم ایک خاندان کی، اگر وہ کسی اور سے بات کری تھی تو اسے بتا سکتی تھی، لیکن وہ اسے جھوٹ کیوں بول رہی تھی؟ این خاموشی سے آئس کریم کھا رہی تھی، لیکن اب حدید کو آئس کریم کڑوی لگ رہی تھی۔ یہ کون سی گتھی تھی جس کا سر اس کا ہاتھ ہی نہیں آتا؟ وہ یہ سب سوچ کر رہ گیا تھا۔ آئس کریم کھا کر وہ دونوں گھر کے لیے نکل چکے تھے، لیکن حدید کا سارا راستہ الجھن میں گزرتا جبکہ این کا پریشانی میں۔ کل کا اس نے کوئی پلان نہیں کیا تھا، نہ کوئی جوش تھا، کسی چیز میں اس کو دھیان نہیں لگا تھا۔ ایک عجیب سی کشمکش میں سوار تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ این اسے خود بتائے، لیکن وہ تو خاموش تھی۔ پورا دن وہ آفس میں بے چین رہا، کام پر بھی توجہ نہیں تھی۔ اسے شاید اسپیس دینی چاہیے، شاید اسے وقت دینا چاہیے، وہ خود اسے بتائے گی۔ گاڑی کی خوشی امی ارشین بھابھی این سمیت سب کو ہوئی تھی۔ اگر کوئی پریشان تھا تو وہ حدید تھا۔ مشکل آسان ہے، راستے پہچانے ایک طرف میں، یہ عشق کی سواری تو واقعی بے لگام ہے۔ آج اتوار تھا، اس لیے حدید کی صبح کافی دیر سے ہوئی تھی، لیکن این کا اتوار تو شاید کبھی آنا ہی نہیں تھا۔ صبح 11 بجے کا وقت تھا جب حدید فریش ہو کے واش روم سے نکلا تھا اور این کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ حدید، میں آپ کے لیے ناشتہ لے آؤں؟ این نے قریب آ کر پوچھا تھا۔ پتہ نہیں ہے، دل نہیں کر رہا۔ کیوں؟ این نے آرام سے پوچھا تھا۔ ابھی سو کے اٹھوں تو شاید اس لیے بھوک نہیں ہے، لیکن مجھے تو بڑی زور کی بھوک لگی ہے، این نے معصومیت سے کہا تھا۔ تم نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا؟ حدید نے پوچھا تھا۔ نہیں، پہلے بھوک نہیں تھی آپ کی طرح، پھر گھر کے کام وغیرہ کیے تو اب بھوک لگ رہی ہے۔ پہلے میں آپ کے اٹھنے کا ویٹ کرتی، لیکن آپ کو تو بھوک ہی نہیں ہے۔ چلے، جب آپ کو بھوک لگی میں تبھی کھا لوں گی۔ این کی بات پر حدید اسے دیکھتے رہ گئے۔ کبھی وہ اتنے پیار سے اس رشتے کو چلاتی تھی، کبھی اس رشتے سے بالکل انجان ہو جاتی۔ اس کا رویہ بالکل دھوپ چھاؤں جیسا ہو گیا تھا۔ یہ بات تو صرف حدید کے دل میں تھی۔ بہت سی باتیں وہ سوچ رہا تھا اور بہت سی باتیں اس کے دل میں تھی، اور بہت سی باتوں سے اسے تکلیف بھی ہوئی تھی، اس کا دل بھی دکھا تھا، لیکن نہ جانے کیوں وہ خاموش تھا۔ اسے سوال کرنے کا پورا حق تھا، اور اگر وہ چاہتا تو سوال کر بھی سکتا تھا، لیکن وہ بھی اس کی طرح خاموش تماشائی بنا ہوا تھا، اس لیے کہ شاید وہ اس بھرم کا سامان خود رکھ لے اور اسے اتنی اہمیت تو دے گی کہ وہ خود اسے آ کر سب کچھ بتائے گی، اپنے دکھ، اپنے سکھ، سب کچھ اسے بتائے گی، اسے کچھ بھی نہیں چھپائے گی۔ اور اگر ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے وہ یہ سب اسے چاہتا تھا تو وہ غلط نہیں تھا، یہ سب اس کا حق تھا، اور یہ سب باتیں، یہ سب سوچیں صرف حدید کی تھی۔ این کے خیالوں میں بھی یہ سب نہیں تھا۔ این اپنی طرف سے اس رشتے کے ساتھ بالکل ٹھیک چل رہی تھی۔ میں آتی ہوں ابھی، یہ کہہ کر این نے باہر جانے کے لیے قدم اٹھائے تھے۔ این، حدید نے جلدی سے پکارا تھا۔ جی؟ حدید ایک یا دو لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر ایسے سے بولا، بھوک لگی ہے۔ این نے اسے تعجب سے دیکھا تھا، پھر چل کے قریب آئی۔ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کو بھوک نہیں لگی۔ حدید نے اپنی بات کو یاد کرنا چاہا۔ ہاں کہا تھا، لیکن اب بھوک لگ رہی ہے، اور ویسے بھی ناشتہ لازمی کرنا چاہیے۔ جاؤ جلدی سے لے کر آؤ۔ ناسمجھی سے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ حدید اسے جاتا دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد این ناشتہ لے کر آئی تھی۔ حدید نے تو چند نوالے توڑے تھے، لیکن وہ سکون سے کھاتی رہی۔ حدید کھانے سے زیادہ اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا، لیکن اس کی خاموشی ویسے ہی برقرار تھی۔ مصروف سی کھا رہی تھی، وہ اسے کھاتا دیکھ رہا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کبھی اس کے ہاتھ کو، کبھی اس کی پلکوں کو، کبھی اس کی جھیل جیسی آنکھوں کو، جن میں ہزاروں راز چھپے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ وہ بس بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ابھی وہ کھا ہی رہی تھی جب میسج کی ٹون بجی۔ این نے نوالا منہ میں رکھ کر موبائل پکڑا تھا، جس میں اریب کا میسج تھا۔ کل تم نے مجھ سے ملنے نہ آ کر بہت بڑی غلطی کی، آج کا وقت ہے، اگر تم ملنے نہ آئی تو۔ میسج پڑھ کر ایک دم اس کے چہرے کا رنگ بدلا تھا، جسے حدید نے بڑی گہری نظر سے دیکھا تھا، لیکن وہ خود کو کمپوز کر کے بیٹھی رہی۔ کیا ہوا؟ حدید نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں۔ کس کا میسج تھا؟ حدید کا لہجہ نارمل تھا۔ کمپنی والوں کا۔ این نے بوکھلا کے جواب دیا تھا۔ اچھا۔ حدید نے کچھ نہیں پوچھا تھا، وہ صحیح معنی میں پریشان ہو چکا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی رانگ نمبر سے پریشان کرو یا پھر کوئی اور بات؟ وہ بس سوچ کے ہی رہ گیا تھا۔ این نے خاموشی سے ناشتے کے برتن اٹھائے، کچن میں چلی گئی۔ ناشتے کے بعد حدید کچھ دیر بیٹھا رہا، سوچتا رہا اب تک اپنے کیے ہر عمل کو، اپنی بات کو، کہیں ایسا تو نہیں کہ این کو اس کی کوئی بات بری لگی ہو، لیکن اس کو کچھ ایسا بھی نظر نہیں آ رہا۔ پھر خاموشی سے گیراج میں چلا گیا۔ آج اتوار تھا، گاڑی دھونے کا ارادہ رکھتا تھا۔ این سارے کام ختم کر کے کمرے میں آئی تھی۔ حدید کو نہ پا کر اسے سکون کا ساتھ لیا تھا۔ پھر اریب کو میسج کیا، میں نہیں آؤں گا، اب دوبارہ میسج مت کرنا۔ میسج سینڈ ہوتے ہی سین ہو گیا تھا، لیکن اریب نے کوئی بھی رپلائی نہیں کیا تھا۔ این کچھ دیر انتظار کرتی، لیکن جب میسج نہیں آیا تو کافی پرسکون ہو چکی تھا۔ موسم ٹھیک تھا، لیکن گرمی پھر بھی تھی۔ دھوپ نہیں تھی، لیکن کراچی میں دھوپ نہ نکلنے سے گرمی میں زیادہ فرق نہیں آتا۔ اب دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ حدید گیراج میں مصروف تھا۔ این کھڑکی پر جا کر کھڑی ہو گئی تھی، جہاں سے گیراج صاف دکھائی دیتا۔ کھڑکی سے دیکھ رہی جہاں اس کا شوہر کھڑا تھا۔ بنیان پہنے کافی مصروف لگ رہا تھا، سرتی جسم، صاف رنگت، تیکھے نقوش۔ ایک امیر نہ ہونے کے علاوہ اس میں کوئی خامی نہیں تھی۔ بیٹا، وہ تمہارا شوہر ہے، ہر طرح سے اس کا خیال رکھنا، وہ تمہارے ساتھی ہے، تمہارے صاحبان، اور میں جانتی ہوں حدید ہر جگہ تمہارے ساتھ دے گا۔ اسے اس وقت اپنی ماما کی کہی بات یاد آئی تھی، کیا مجھے حدید کو بتانا چاہیے؟ اسے جیسے خود سے سوال کیا تھا، یہ وہ سوال تھا جس کا جواب اس کا دل اسے نہیں دے پا رہا تھا۔ کیا وہ سمجھے گا؟ کیا ان کو مجھ پر ٹرسٹ ہوگا؟
تم آئی ہو میری بہن کی جگہ تو حدید تو سوچو کہ کئی لڑکیاں تو اس پر سوار تھی، وہ کیا کرے کیا نہ کرے وہ سمجھ ہی نہیں پاتی، کیا کہیں اس بات سے ہمارے رشتے پر اثر نہ پڑ جائے۔ وہ صرف سوچ کے رہ گئی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جان سکی تھی کہ بتانے سے نہیں بلکہ چھپانے سے ضرور اس کے رشتے پر اثر پڑ رہا تھا۔ ابھی وہ اپنی باتوں میں الجھی تھی کہ اس کو فون بجا تھا۔ ہیلو ندا، کیسی ہو؟ ہائے این، میں ٹھیک، شادی کی بات تو بھول ہی گئی، ایک بار بھی شادی کی سیلیبریشن نہیں ہوئی، اور میں نے فون اس لیے کیا نا کہ شام کو کزن سے مل کر ڈنر پلان کیا، اگر تم بھی آ جاؤ تو زیادہ مزہ آئے گا۔ این نے کان سے فون ہٹا کر دیکھا تھا۔ او اریب، تو یہ بات ہے، وہ منہ میں بڑبڑائی تھی۔ سوری ندا، میں آ جاتی، بٹ وہ کیا ہے نا کہ میری طبیعت تھوڑی سی خراب ہے، اور ویسے بھی شام کو دیکھ کے دوست کے یہاں جانا ہے، تو سوری۔ اب تم ایسا کرو گی؟ سچ میں ندا، میں آ جاتی، لیکن تم لوگ خوب انجوائے کرنا، اوکے؟ لیکن ندا نے کچھ کہنا چاہا۔ او کم آن ندا، میں پھر بات کرتی ہوں۔ این نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ اریب تو پیچھے ہی پڑ گیا ہے۔ این نے بڑبڑا کر دوبارہ کھڑکی کی طرف دیکھا تھا جہاں حدید پائپ سے پانی منہ پر ڈال رہا تھا، شاید نہیں واقعی اسے گرمی لگ رہی تھی۔ این ایک دو لمحے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے وہاں سے کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ بس تھوڑا سا کام باقی ہے، لیکن این وہ کب تک خاموش رہے گی؟ مجھے یقین ہے کوئی نہ کوئی بات تو ہے، لیکن وہ شیئر ہی نہیں کر رہی، مسلسل خود سے بول رہی تھی، اسے پوچھ کے پریشان بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب ایک ہی حال ہے، اس کو بتانے کا تو انتظار کرنا پڑے گا۔ وہ بھی بول رہا تھا کہ این نے اسے پیچھے سے پکارا تھا۔ حدید، این ٹرے اٹھائے اس کے سامنے آئی تھی۔ جوس؟ حدید کئی لمحے اسے دیکھتا ہے، لیکن معصومیت کے علاوہ اسے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ حدید نے اسے دیکھتے ہوئے جوس کا گلاس اٹھایا تھا۔ اس کی مسلسل نظر سے این پزل ہوئی تھی۔ وہ آپ کو گرمی لگ رہی تھی نا؟ میں نے ابھی دیکھا، اس نے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ اسے لگا وہ جوس لانے کی وجہ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ این نے اسے وضاحت دی تھی۔ جوس پینے کے بعد حدید نے گلاس ٹرے میں رکھا، پھر اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ این نے پوچھا تھا۔ تھینکس، حدید نے آہستہ سے جواب دیا تھا۔ این ٹرے کچن میں رکھ کر دوبارہ گیراج میں آئی تھی، سیڑھی پر بیٹھ گئی۔ حدید نے اسے دیکھا تھا، پھر آہستہ سے بولا تھا، یہاں کی بیٹھی ہے؟ گرمی ہے، اندر چلو۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں یہاں۔ شاید وہ اچھی بیوی ہونے کا فرض نبھا رہی تھی۔ پھر اسے وہاں بیٹھ کر دیکھ کر حدید کو اس پر جی بھر کر پیارا تھا۔ کچھ دیر کے سے لیکن وہ پیچھے کچھ دنوں کی ساری ٹینشن بھول چکا تھا۔ ایسے ہی پورا دن وہ اس کے ساتھ ساتھ رہی تھی۔ وہ اپنی طرف سے شاید حدید کو یہ یقین دلا رہی تھی کہ اس کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ وفادار ہے۔ بعض اوقات یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہمیں زندگی کی بڑی تباہی سے بچا لیتے ہیں۔ شام کے 6 بجے تھی جب این کمرے میں تھی، تب حدید فون پر بات کرتا اندر آیا۔ حدید، دیٹس ناٹ فیئر، تم اپنے دوست کے ہاں پھر کبھی چلے جانا، ابھی این کو آنے دو، ندا نے لہجہ نارمل رکھ کر کہا تھا۔ حدید نے اندر آ کر ایک نظر این کو دیکھا تھا جو الماری میں مصروف تھے۔ ہم آ جاتے، لیکن سوری پھر کبھی۔ اپنی بیوی کے جھوٹ کا پردہ رکھنا تھا سو وہ رکھ رہا تھا۔ کال ڈسکنیکٹ کر کے این کے قریب آیا تھا۔ این جی، اگر تم جانا چاہتی ہو تو چلی جاتی، میں تمہیں کبھی نہیں روکتا، لیکن تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ جو ندا کی کال آئی تھی اسی کی بات کر رہا ہوں۔ حدید کا لہجہ خفا تھا۔ آپ کو کس کی کال آئی؟ این نے پوچھا تھا۔ ندا کی۔ اچھا، این نے سکھ کا سانس لیا۔ تم گئی کیوں نہیں؟ اس کا رویہ حدید کی سمجھ سے باہر تھا۔ ایسے ہی دل نہیں تھا اور سر میں بھی درد تھا، میں نے پہلے منع کیا تھا، لیکن وہ بار بار کہہ رہی تھی، اس لیے آپ کے دوست کے یہاں جانا یہ بہانہ دے دیا۔ سوری۔ دل کیوں نہیں لگ رہا تمہارا؟ اور اگر سر میں درد ہے تو میڈیسن کیوں نہیں لی؟ کیا بات ہے این، مجھے بتاؤ، تم مجھ سے شیئر کرو۔ اب حدید نے خود ہی پوچھا تھا، آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ حدید نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ میں جانتا ہوں این، تمہارے دل میں کوئی بات ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے، دل میں رکھنے سے صرف تکلیف ہوگی، مجھے بتاؤ، شیئر کرو، میں حل نکالوں گا۔ حدید نے نرم اور پیار سے بھرے لہجے میں پوچھا تھا۔ نہیں، آپ زیادہ سوچ رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، این نے اسے یقین دلانا چاہا۔ پکا نا ایسی کوئی بات نہیں ہے؟ حدید اب بھی مطمئن نہیں تھا۔ جی کوئی بات نہیں ہے، میں گمنام مسافر ہوں تیری منزل کا، مجھے درد دے، مجھے آزاد کر۔ آج صبح گرمی کچھ زیادہ تھی، لیکن کراچی میں شام کو موسم کچھ پرسکون ہوا کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ معمول کے مطابق حدید ابھی آفس سے نہیں آیا تھا۔ کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد این کمرے میں تھی، کیونکہ صحن میں شایان اور خرم نے شور مچا رکھا تھا۔ ہاتیہ بھی وہی موجود تھی۔ جب دروازے کی گھنٹی بجی، دروازہ ہاتیہ نے کھولا تھا۔ ایک ڈیلیوری بوائے نے اسے این کے ناموں کا پھولوں کا بوکے دیا تھا، جس پر دینے والے کا نام نہیں تھا۔ ہاتیہ نے اسے الٹ پلٹ کے دیکھا تھا اور لے کے این کے کمرے میں گئی۔ این بی بی، تمہارے لیے کسی نے پھول بھیجے؟ میرے لیے؟ این نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ ہاں بھائی، تمہارے لیے، ہاتیہ نے آنکھیں گھمائی تھی۔ اب یہ بھی بتا دو کون ہے بھیجنے والا؟ لہجے میں تجسس نمایا تھا۔ پتہ نہیں بھابھی، این اب لائن میں سے کندھے اچکائے تھے، وہ بھی پھولوں کو دیکھ رہی جب اس کے موبائل پر میسج آیا، این یہ پھول تمہارے لیے، میں اب بھی تم سے محبت کرتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے پاس آ جاؤ، حدید کو میں خود دیکھ لوں گا، مجھے تمہارا انتظار رہے گا۔ میسج پڑھ کر این بکلا گئی تھی۔ فون اس کے ہاتھ سے نیچے گرا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ فون اٹھاتی، ہادیہ نے فون اٹھایا تھا۔ سارے میسج اس کی آنکھوں کے سامنے تھے۔ اوہ، تو یہ ہے تمہارا عاشق؟ الفاظ تھے یا خنجر جو این کو بری طرح لگے تھے۔ بھابھی ایسی بات نہیں ہے، این بری طرح گھبرا گئی تھی۔ اوہ، تو تم بھی اس سے محبت کرتی ہو؟ بھابھی نے جیسے مزے لے کے کہا تھا۔ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اچھا چلو میرے ساتھ۔ ہادیہ نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ بھابھی، این کی آنکھوں میں بے شمار آنسو تھے، جس کا ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ اب حدید کیا کوئی بھی اس پر یقین نہیں کرے گا؟ ہادیہ سیدھا امی کے کمرے گئی تھی۔ ارشین بھی وہیں موجود تھی۔ دیکھ لے اپنی لاڈلی بہو کے کارنامے، ہادیہ نے زہر اگلا تھا۔ یہ صحیح موقع تھا اگلے پچھلے سارے بدلے اتارنے کا۔ کیا ہو گیا ہادیہ، یہ کیا طریقہ ہے، کیا ہوا ہے؟ امی کا لہجہ سخت تھا۔ یہ تو اب یہ بتائے گی کہ ہمارے پیچھے یہ کیا کیا کر رہی تھی؟ پھول کا بکے بھی ان کے سامنے رکھا تھا۔ وین نے آنسو سمیت اس کی طرف دیکھا تھا۔
این بیٹا کیا ہوا ہے؟ پھپھو کا لہجہ اب بھی اس کے ساتھ نارمل تھا۔ اشین بھی پریشانی سے این کو دیکھتی۔ پھپھو، این سے بولا نہیں جاتا۔ ارے یہ کیا بتائے گی، میں بتاتی ہوں۔ ہادی نے فون کے سامنے کیا تھا۔ اشین اور امی نے باری باری میسج پڑھے تھے۔ میسج پڑھ کے امی نے جبڑا بھیج دیا تھا آنکھوں میں اور لہجے میں سختی دے رہی تھی۔ اشین بھی حیران تھی۔ دیکھ لیا آپ نے؟ ہادی کی زبان پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ ارے میں نے کہا تھا کہ اسے بہو مت بنائے، دیکھیے کیا گل کھلائے، ویسے اور کتنے عاشق ہیں تمہارے؟ ہادیہ نے مزے سے پوچھا۔ میں کیا بتاؤں کتنے؟ اور ہادیہ نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور ہلکا سا جھٹکا دیا۔ این مسلسل رو رہی تھی، نہ اسے بولا جاتا نہ اسے بولنے دیا جا رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ پھپھو کا لہجہ اب تیز تھا۔ ہادیہ جو آفس سے آیا تھا آواز سن کر سیدھا کمرے میں گیا تھا۔ میں نے پوچھا این یہ سب کیا ہے؟ این نے نفی میں سر لایا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ حدیث کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ سامنے کا منظر یہ عجیب تھا۔ این مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی، جسم پر ہلکی سی لرزش بھی تھی، آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ آؤ تم بھی دیکھ لو اپنی بیوی کا کارنامے۔ ہادیہ نے حدیث کو جواب دیا تھا۔ حدیث جلدی سے این کے پاس آیا تھا۔ ہادیہ ایک دم بولی تھی، ہماری ناک کے نیچے تمہاری بیوی کسی سے عشق لڑا رہی تھی۔ حدیث نے ایک نظر این کو دیکھا تھا جس کے چہرے پر صاف ڈر تھا کہ وہ اب اس پر سب کی طرح یقین کرے گا یا نہیں۔ حدیث پوچھے اسے کہ یہ سب کیا ہے؟ امی نے غصے میں کہا تھا۔ امی آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ سب سچ ہے؟ حدیث نے حیرت سے پوچھا تھا۔ لگتا ہے کیا حدیث؟ ثبوت موجود ہے۔ ہادیہ نے جلدی سے کہا۔ آپ سب لوگ کان کھول کر سن لیں، مجھے اپنی بیوی پر پورا بھروسہ ہے۔ این نے حیرت سے حدیث کو دیکھا، اسے یقین نہیں آتا کہ وہ اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ او میاں، اتنا اندھا اعتبار بھی اچھا نہیں ہوتا۔ تمہاری بیوی بد کردار ہے۔ یہ فون دیکھو، یہ میسج دیکھو۔ ہادیہ نے فون آگے کیا۔ بس بھابی، حدیث کی آواز تیز تھی۔ اب ہوتی کون ہے یہ کہنے والی، ایسا کوئی سوال کرنے والی؟ اس کا حق میں نے یہاں کسی کو نہیں دیا، مجھے این پر پورا یقین ہے۔ یہ اب بھی اتنی باقیدار، اتنی پاکیزہ جتنی پہلے تھی۔ آج کے بعد این سے کوئی کچھ نہیں کہے گا، کوئی سوال نہیں کرے گا۔ رہی بات ان پھولوں کی میسج کی، تو مجھے ان پر رتی برابر بھی یقین نہیں ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ این نے کچھ نہیں کیا۔ ہادیہ تو چپ ہو گئی تھی، لیکن امی مطمئن تھی۔ تو پھر پوچھو حدیث، یہ سب کچھ کیا پوچھو امی؟ پوچھو تب جب مجھے کوئی ڈاؤٹ ہونا۔ میں این کو اپنی عزت بنا کر لایا تھا، مگر افسوس پہلے بھابی تانے دیتی رہی، پھر ضرورت سے زیادہ کام کروائے، اور آج تو کردار پر انگلی اٹھا دی۔ سب کچھ چھوڑے امی، آپ دیکھیں ان کی طرف۔ کیا واقعی آپ کو لگتا ہے واقعی کہ وہ یہ سب کچھ کر رہی تھی؟ امی این کے پاس تو مجھ سے زیادہ اچھے آپشن موجود تھے، لیکن اس نے ہمیشہ اچھی بیوی اچھی بیٹی ہونے کا ثبوت دیا، لیکن مجھے امی آپ سے تو یہ امید نہیں تھی۔ امی بھی اب خاموش کھڑی تھی۔ میں خود اپنی بیوی کے کردار کی گواہی دیتا ہوں، اور آج کے بعد این سے کوئی کچھ نہیں پوچھے گا۔ اب اشارہ بھابی کی طرف، اگر پھر بھی کوئی تکلیف ہو تو مجھ سے بات کر لیجیے گا۔ چلو این۔ وہ این کا ہاتھ پکڑ کر سیدھا کمرے میں آیا تھا۔ ہادیہ امی سے کچھ کہہ کر غصے سے کمرے میں گئی تھی۔ امی کو تھوڑی سی شرمندگی ہوئی تھی، اشین بھی پریشان تھی۔ کمرے میں جا کر حدیث نے لاک لگایا تھا۔ این کمرے کے بیچ میں کھڑی تھی، آنسو اب بھی مسلسل نکل رہے تھے۔ نہ جانے کون سا ڈر تھا جو اب بھی اس کے اندر تھا۔ این، حدیث نے پکارا تو یہاں این کی بس ہوئی جا کے حدیث کے سینے سے لگی تھی۔ حدیث نے بے اختیار اس کے گرد حصار باندھا تھا۔ کچھ نہیں ہوا این، سب ٹھیک ہے۔ حدیث نے اسے تسلی دی۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا حدیث، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ اس کے سینے سے لگ کر بول رہی تھی۔ ہاں این، مجھے یقین ہے۔ این نے اس کے سینے سے سر اٹھا کر یقین دلانا چاہیے۔ آپ کو یقین ہے؟ حدیث نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرا تھا جو آنسو سے پورا بھیگ گیا تھا۔ وہ اس کے بالکل قریب کھڑی تھی۔ مجھے تم پر پورا یقین ہے این، ادھر آؤ۔ حدیث نے اسے بیڈ پر بٹھایا تھا۔ پانی پیو؟ این نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ حدیث اس کے سامنے صوفے پر بیٹھا تھا۔ مجھے لگا آپ مجھ پر یقین نہیں کریں گے۔ کیوں؟ این مجھے تم پر یقین ہے، خود سے بھی زیادہ، بہت زیادہ۔ پریشان مت ہو این، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پہلے جو این کو لگ رہا تھا کہ اس کے بابا نے جو اس کے خلاف ایسے کیا، وہ اب اسے صحیح لگ رہا تھا، کیونکہ اس کے بابا نے امیر اور اچھے انسان میں سے اچھے انسان کو چنا تھا۔ این ریلیکس، مجھے بتاؤ کیا بات تھی؟ حدیث نے اس کا آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ حدیث، یہ عریب نے نا آپ سے پہلے رشتہ بھیجا تھا، لیکن بابا نے ریجیکٹ کر دیا۔ پھر آپ سے شادی کے بعد جب ہم آئس کریم کھانے گئے تھے تب اس کا میسج آیا کہ ملنا چاہتا ہے، میں نہیں گئی۔ پھر اس کے بعد اسے دوبارہ میسج کیا کہ جب ناشتہ کری تھی مسلسل ہوتی اسے ہچکو کے دوران بتائی تھی۔ اسے دھمکی دی کہ مجھے ملنے آئے، میں نے پھر منع کر دیا۔ پھر اسے ندر کے ساتھ پارٹی کا بہانہ بنایا، لیکن میں نے پھر بھی انکار کر دیا۔ اس کے بعد پھر جب بات نہیں بنی تو اس نے آپ کو فون کروایا۔ مجھے لگا کہ اب بات ختم ہو گئی، لیکن اچانک سے وہ پھول بھیجو میسج پہ کہا کہ میں اسے محبت کرتی ہوں۔ میں نے اسے کبھی بھی نہیں کہا، وہ جھوٹ بول رہا ہے حدیث، وہ جھوٹا ہے۔ اور سینوں سے بار بار آنسو صاف کرتی تھی۔ میں ڈر گئی تھی، میرے ہاتھ سے موبائل گر گیا تھا، پھر بھابھی نے اٹھا لیا۔ میں سچ بول رہی ہوں حدیث، میں غلط نہیں ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ مسلسل رو کے اسے یقین دلا رہی تھی۔ مجھے پتہ ہے تم غلط نہیں ہو، ریلیکس ہو جاؤ، سب ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں این۔ ہر جگہ کوئی کچھ بھی کہے مجھے فرق نہیں پڑتا، تم کیا کہتی ہو، تم کیا سوچو، مجھے اس سے فرق پڑتا ہے اور بہت زیادہ پڑتا ہے۔ مجھے تمہاری فکر ہے این، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں اور ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا۔ این اب خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی، جس پر یقین نہیں ہوتا وہی سب سے زیادہ اس کا سہارا بنا تھا۔ آج اس کے لیے اپنے دل میں وہ بہت ہی عزت محسوس کرتی۔ آج اسے لگ رہا تھا کہ اس کے بابا نے اس کے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا۔ لیکن این، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا، تم نے مجھ سے شیئر کیوں نہیں کیا؟ میں نے پوچھا بھی تھا، لیکن تم نے مجھ سے کیوں چھپائی؟ اس بات کا دکھ واقعی حدیث کو تھا۔ مجھے لگا آپ یقین نہیں کریں گے، این نے آنسو پوچھ کر کہا تھا۔ ایک گرہ تھی تو آخر حدیث کے ہاتھ آئی تھی۔ آج وہ ہر غلط فہمی کو دور کرنا چاہتا تھا۔
ہر گرہ کو کھول دینا چاہتا تھا، اپنے اس کے درمیان کے ہر ان دیکھے فاصلے کو وہ جڑ سے مٹا دینا چاہتا تھا، وہ جب ممکن تھا جب عین اسے ہر بات شیئر کرتی۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان خود سوچ لیتا ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ بعض گمراہیاں اچھی بھی ہوتی ہیں، آگاہی سے پہلے کا دور حسین ہوتا ہے، لیکن بعض دور آگاہی کے بعد کے حسین ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر بار انسان کے ساتھ غلط ہو، یہ بھی ضروری نہیں کہ بچوں کے خلاف کیا گیا ماں باپ کا ہر فیصلہ غلط ہو۔ بعض اوقات غلط گاڑیاں بھی صحیح جگہ پہنچا دیتی ہیں۔ کیوں این؟ کیوں مجھ پر یقین نہیں تھا؟ کیا میں اس قابل نہیں تھا کہ تم مجھ پر یقین کرتی، مجھ سے سب کچھ شیئر کرتی؟ کیوں این میں تمہاری نظر میں اتنی بھی اہمیت نہیں رکھتا کہ تم اپنا دکھ درد مجھ سے شیئر کرتی؟ خدیر ایسا نہیں ہے، اس نے وضاحت دینا ضروری سمجھا۔ بتاؤ این، کیوں نہیں یقین کیا تمہیں؟ وہ اسے ایسے دیکھ رہی جیسے وہ فیصلہ کرنا چاہ رہی کہ اسے بتانا چاہیے کہ نہیں۔ وہ ہاں یا نہ کی کشمکش میں تھی اور ہدایت چاہتا تھا کہ یہاں بھی کوئی بات ہے، وہ اسے بولنے پر اکسا رہا تھا۔ ایک گرہ کھل گئی تھی تو ایک ابھی کھل رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ این اس سے کچھ بھی نہ چھپائے، سب کچھ بتا دے۔ وہ بتاؤ این، کیا میں اس قابل نہیں تھا؟ ہدایت کے لہجے میں واضح خفگی تھی۔ نہیں ہدایت، ایسی بات نہیں ہے، دراصل وہ بتانا نہیں چاہتی تھی، لیکن بتائے بغیر گزارا بھی نہیں تھا۔ ہدایت، وہ بھابھی نے کہا تھا کہ آپ، ہوتے نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا کہ آپ ان کی بہن سے محبت کرتے تھے، شادی بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن میں درمیان میں آ گئی۔ کیا؟ وہ ایک دم کھڑا ہوا تھا۔ این نے ایک دم ناسمجھی سے دیکھا تھا۔ مجھے بھابھی کی بہن سے محبت ہے اور شادی؟ او مائی گاڈ، یہ کب ہوا؟ وہ دوبارہ بیٹھا تھا۔ اور کیا کہا بھابھی نے؟ اب ہدایت کے چہرے سے پریشانی ہٹ چکی تھی، مسکراہٹ آ گئی تھی، ساری گتھیاں آہستہ آہستہ سلجھ رہی تھیں۔ مشکلوں کا سرا اب ہدایت کے ہاتھ آ گیا تھا اور کہا کہ میں نے آپ کو اور ان کی بہن کا حق مارا ہے۔ اوہ، ہدایت نے لمبا سا سانس لیا۔ اس کی بات پر اسے جاندار ہنسی آئی تھی، لیکن عین کی وجہ سے وہ اسے ضبط کر گیا تھا۔ میری بات غور سے سنا عین۔ ہدایت بہت سنجیدہ ہو کر بیٹھا تھا۔ اگر ویسے تو کبھی نہیں ہوا، لیکن مثال ہے، اگر مجھے بھابھی کی بہن سے محبت ہوتی نا تو مجھے کوئی نہیں روکتا ان کی بہن سے شادی کرنے کے لیے۔ مجھ پر کوئی زبردستی نہیں تھی، میں تم سے محبت کرتا تھا۔ اب سے نہیں، بہت پہلے سے۔ تمہیں پتہ ہے وہ کیا چیز تھی جسے مجھے تمہارا یعنی اپنی بیوی کا دیوانہ بنایا؟ اب عین اسے مسمرائز ہو کے سن رہی تھی۔ ایسے شریح الفاظ اس نے پہلے کبھی نہیں سنے تھے۔ جانتی وہ کیا چیز تھی؟ کیا؟ عین نے معصومیت سے پوچھا تھا۔ تمہاری معصومیت تھی عین، تمہارے دل میں منافقت نہیں تھی، تمہاری معصومیت کی وجہ سے ہی تمہارا اسیر ہو گیا تھا۔ رہی بات بھابھی کی بہن کی، تو میں تو اس کا نام تک بھولا ہوں، وہ میرے دل میں تو کیا خیال میں بھی کبھی نہیں آئی۔ میرے دل پر، میری زندگی پر، میرے وجود پر اگر کسی کا حق ہے تو میری بیوی، میری عین ہے۔ عین کا چہرہ سرخ ٹماٹر ہو گیا تھا۔ یہ وہ نظارہ تھا جسے ہدایت بڑی قدر سے دیکھ رہا تھا۔ اور تمہیں پتہ ہے عین، تم مجھے سب سے زیادہ خوبصورت کب لگتی ہو؟ جب تم ایسے شرماتی ہو۔ اوف اللہ، چھپنے کی کوئی جگہ بھی نہیں تھی، وہ بالکل اس کے سامنے جو بیٹھا تھا۔ مجھ پر، میری زندگی پر صرف تمہارا حق ہے، یہ یاد رکھنا، وہ بھابھی کی بہن کا نہیں۔ ہدایت نے ہنس کے کہا تھا۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ عین نے منہ پھلا کر پوچھا تھا۔ ہدایت ہلکا سا قریب آیا، ایک لٹ جو اس کے چہرے پر تھی اسے ہلکا سا کھینچ کے اپنے قریب کیا۔ ہدایت اپنی اینو کا مذاق کبھی نہیں اڑا سکتا۔ ہدایت عین کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جس میں ابھی بھی ہلکی سی نمی تھی، پھر وہ اور ہلکا سا قریب ہوا، اور اس کی وہ آنکھیں جس میں ہزار شکوے تھے، ہزار غم تھے، ہزار احساس کمتیاں تھی، ان آنکھوں کو عقیدت سے باری باری چوما تھا۔ حیا کے بہت سارے رنگ تھے جو اس وقت عین کے چہرے پر موجود تھے۔ آج کے بعد عین خود کو کبھی بھی کم نہیں سمجھنا۔ تمہیں پتہ ہے تم کسی سے کم ہو ہی نہیں سکتی۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ عین اپنے ہدایت کے لیے آب حیات ہے، وہ آب حیات جس کے بغیر ہدایت کبھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ جیسے ایک انسان کی جان ایک طوطے میں بچ سکتی ہے تو ہدایت کی جان بھی عین میں بچ سکتی ہے، اور تم میری آب حیات ہو۔ وہ کہہ کے پیچھے ہٹا تھا۔ میں صرف بولنا نہیں چاہتا، سننا بھی چاہتا ہوں۔ ماما نے کہا تھا کہ آپ میرے شوہر ہیں، میرے ساتھی اور میرے صاحبان بھی ہیں۔ وہ تمہاری ماما نے کہا تھا نا، تم کیا کہتی ہو؟ اس وقت اسے اپنی معصوم پلس تھوڑی سی بیوقوفی پر جی بھر کر پیار آ رہا تھا۔ ہدایت سننے پر بزے تھا، بالکل پرسکون ہو گیا تھا، جیسے ساری گورا کھل گئی ہو، جیسے رسی میں سے ہر بل نکل گیا ہو۔ اچھے بچے وہی کہتے ہیں جو ان کی ماما کہتی ہیں، عین نے جیسے منمنا کے کہا تھا، اور اچھی بیوی بھی وہی کہتی ہے جو اس کو شوہر کہتا ہے۔ ہدایت کا لہجہ شوق تھا، یعنی وہ ہر حال میں اس سے سننا چاہتا تھا۔ اور اچھا شوہر کیا کہتا ہے؟ عین نے بھی شوخی سے پوچھا۔ اچھا شوہر ہمیشہ اپنی بیوی سے پیار کرتا ہے، اس کا یقین کرتا ہے۔ ہدایت نے اس کے گرد حصار باندھا تھا۔ اور اچھی بیوی ہمیشہ اپنے شوہر سے ہی پیار کرتی ہے، ہمیشہ اس کے ساتھ وفادار رہتی ہے۔ آپ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا؟ ہدایت نے ایک دم پوچھا تھا۔ نہیں، لیکن میرے ساتھ ہمیشہ ایسے ہی رہنا ہوگا، ہمیشہ۔ ہدایت نے لمبا کر کے جذبات سے چور لہجے میں پوچھا تھا۔ ایک بات اور ہے میرے دل میں عین، ہدایت نے ایک دم سیدھا ہو کر کہا تھا۔ کیا؟ عین نے پوچھا تھا۔ ماموں سے کیا ناراضگی ہے؟ عین پلیز اپنی زبان، ناراضگی نہیں ہے، عین نے کہا تھا۔ تو پھر کچھ نہیں۔ دیکھو عین، جو بھی تمہارے دل میں ہے نا وہ مجھ سے کہنا تمہارا فرض ہے۔ اب بتاؤ شاباش، کیا بات ہے؟ ہدایت نے بولنے پر زور دیا تھا۔ عین کئی لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی۔ بابا مجھ سے پیار نہیں کرتے۔ ہدایت کو اس کی بات پر حیرت ہوئی تھی۔ وہ چند لمحے بول ہی نہیں پایا۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے عین؟ لگتا نہیں ہدایت، ایسے ہی ہے، بہت ساری باتیں مجھ سے پہلے ان کے لیے آپ اور برہان ہیں، میں تو شاید آپ دونوں کے بعد بھی نہیں۔ ایک حیرت کا جھٹکا ہدایت کو اور لگا۔ وہ نہیں جانتا کہ وہ ماموں سے اس قدر بدگمان۔ عین تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ ماموں کے نزدیک تم سے پہلے میں ہوں؟ عین نے اسے دیکھا تھا۔ میری بات کو آپ نیگیٹو مت لیں، لیکن ریشہ کرتی ہوں، بابا نے یہ جاننا بھی ضروری نہیں سمجھا کہ میں کیا چاہتی ہوں، کیا نہیں چاہتی۔ تمہیں اس رشتے سے مسئلہ تھا؟ ہدایت نے پوچھا۔ نہیں، مجھے رشتے سے مسئلہ نہیں تھا، بس بابا کے طریقے سے مسئلہ تھا، لیکن عین میرے سامنے ماموں تم سے پوچھنے گئے تھے،
حدید اب بھی سمجھ نہیں پاتا. مجھ سے پوچھنے نہیں گئے تھے حدید, وہ مجھے بتانے گئے تھے. اس کی بات پر حدید نے لمبا سانس لیا تھا. 100% سے تو وہ پتہ نہیں جان پایا تھا کہ نہیں, لیکن کچھ بات وہ سمجھ گیا تھا. اور یہ وہ وقت تھا کہ حدید خود عین کی ساری غلط فہمی, ساری بدگمانیاں خود دور کر دے. میری بات غور سے سننا عین, تمہیں یہ لگتا ہے نا کہ میں ماموں سے زیادہ تم سے زیادہ نزدیک ہوں؟ نہیں عین, بھلے ماموں تم سے نہ جتاتے ہو محبت, لیکن ہر وقت ہر لمحے وہ تمہاری فکر میں رہتے ہیں. تمہاری نظر میں ہر وقت ماموں کے ساتھ رہتا ہوں. تمہارے حصے کی محبت میرے حصے میں آتی, لیکن عین کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب میں نے ماموں کو تمہارے بارے میں فکر کرتے نہ دیکھو. تمہیں پتہ ہے کہ ماموں نے رشتے کی تمہاری رائے بھی کیوں ضروری نہیں سمجھی؟ عین خاموشی سن رہی تھی, کیونکہ تمہارا شوہر حدید ان کے قدموں میں گر کر اپنی محبت مانگ رہا تھا. ہاں, وہ ہر بات مجھ سے شیئر کرتے ہیں عین, لیکن ہر بات میں تمہاری ذکر, تمہاری فکر ضرور ہوتی ہے. اس دن بھی انہوں نے اریب کے پروپوزل کے بارے میں رائے جاننے کے لیے مجھے بلایا تھا. تمہیں لگتا ہے کہ عین تم سے زیادہ انہوں نے میری محبت کو اہمیت دی؟ نہیں عین, انہوں نے پیسہ اور محبت میں سے تمہارے لیے محبت کو چنا. میری محبت کو اگر اہمیت دی تو کس کے لیے دی؟ وہ تمہارے لیے دی. تمہاری نظر میں عین ماموں کی تم لاسٹ پرائیورٹی ہو, لیکن میری اور برہان کی نظر میں تم فرسٹ پرائیورٹی ہو. میں نہیں جانتا تھا کہ ماموں کے بارے میں تمہارے دل میں یہ سب ہے. عین کے چہرے پر اب شرمندگی واضح تھی. عین, ماموں کی نظر میں تم ہمیشہ فرسٹ پر رہی ہو. ماموں کو لگتا ہے کہ تم ان سے ناراض ہو. مجھ سے پوچھ بھی رہے تھے کیا بابا نے کیا پوچھا آپ سے؟ عین نے ایک دم پوچھا تھا. یہی کہ ان کو لگتا ہے کہ تم مجھ سے ناراض ہو یا کوئی بات بری لگی. وہ تمہیں بہت یاد کرتے, تم ان کے میسیجز کا بھی ٹھیک سے جواب نہیں دیتی. عین کو ایک دم پچھتاوا ہوتا, پریشانی بھی اس کے چہرے سے واضح تھی. عین, اب تم ساری غلط فہمی, ساری بدگمانی اپنے دل سے نکال دو. ماموں تم سے بہت محبت کرتے ہیں, تمہیں بہت یاد بھی کرتے ہیں. حدید, سب کچھ سننے کے بعد عین نے شرمندگی سے پکارا تھا. مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا نا, اب میں کیا کروں؟ اس نے انگلی دانتوں تلے دبائی تھی. یہ تو تمہیں پتہ ہوگا. حدید نے صاف دامن بچایا. عین نے اسے دیکھا تھا. اگر بابا نے پوچھے تو کیا وضاحت دوں گی؟ عین کے چہرے پر واضح پریشانی ہوئی. ماموں تو تم سے واقعی ناراض ہے اور غصہ بھی. حدید نے مسکراہٹ چھپا کے اسے چور نظر سے دیکھا تھا. اب عین نے رونی سنا, بھائی میں نہیں جاؤں گا بھائی, تم جانا, مجھے ڈانٹ نہیں سننی. کل مجھ سے بات کرتے ہوئے غصے میں تھے, اب آپ مجھے ڈرا رہے ہیں. میں ڈرا نہیں رہا, بتا رہا ہوں, لیکن آپ میرے ساتھ جائیں گے, سب کلیئر رکھیں گے اور میں سوری کہہ دوں گی. اوکے, لیکن ایک شرط پر, حدید نے آرام سے کہا تھا. اب آپ اپنی بیوی کی بات بھی شرط پر مانیں گے؟ عین نے منہ پھلا کر کہا تھا. سن تو لو میری وائفی. اچھا بتائیں, آئندہ مجھ سے کچھ نہیں چھپاؤ گی, ہر بات پہلے بتاؤ گی, وعدہ کرو. حدید نے ہاتھ آگے بڑھایا تھا. عین ہلکا سا قریب آئی, اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا. وعدہ, لیکن کبھی ہمارا جھگڑا ہو تو آپ سلجھائیں گے بغیر سوئیں گے نہیں, یہ مجھ سے وعدہ کریں. اوکے وعدہ. عین نے ہلکی سی مسکراہٹ پاس کیا. اب یہ قسمیں وعدے ہو گئے ہو تو چلیں. حدید نے ہنس کے کہا تھا. کہاں ماموں کے اور کہاں اس ٹائم؟ ہم کل چلیں گے نا. عین نے آبروش کہا کے کہا تھا. اب کل کسے دیکھیے, چلو. ایسے بھی ابھی اتنی رات نہیں ہوئی, میں برہان کو میسج کروں تو 5 منٹ میں ریڈی ہو جاؤ. اوکے. حدید کہہ کر باہر نکلا تھا. کیا تعریف کروں تیری آنکھوں کی, پلکوں کی, کاجل کی. یہ ایک تیرا حسن ہی ہے جو لاکھ قلم ہے میری پنکھڑیوں میں. وہ ابھی کمرے کے دروازے پر ہی گئی تھی جب برہان آ گیا تھا اور جھک کے اپنی سینے پر ہاتھ رکھ کے بولا تھا. پہچانا مجھے؟ حدید کو ایک دم ہنسی آئی تھی, جبکہ عین اسے غصے سے گھور تھی. لگتا ہے آپ نے نہیں پہچانا. برہان پھر بولتا. ہاں نہیں پہچانا. کون ہو تم؟ عین نے جیسے بدلا اتارا تھا. کون ہوں میں؟ برہان نے رونے والی آواز میں کہا تھا. میں وہ ہوں جس کے بغیر آپ کا دن نہیں گزرتا تھا. وہ اس کے گرد گھوم رہا تھا. بہت ہی ڈرمیٹک سین وہ کریٹ کر چکا تھا. میں وہ ہوں جس کی پاکٹ منی بھی آپ کبھی کبھی ہڑپ کر لیتی تھی. میں وہ ہوں جس کے ساتھ آپ, اس نے ہاتھ کھڑا کر کے چیخے کہا تھا. جاوید اور نبیلہ بیگم کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی, لیکن حدید سے ہنسی کنٹرول کرنا مشکل لگ رہا تھا. آپ ابھی باہر لنچ پر جایا کرتی تھی, لیکن کوئی بات نہیں. میں جانتا ہوں کہ میری پیاری بہن اپنی یادداشت کھو چکی ہے. میں جانتا ہوں اسے عورتوں کی اپنے سر پر ہاتھ کی پشت رکھی تھی. عین نے رونی صورت بنا کر حدید کو دیکھا تھا. حدید ہنستا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا تھا. بس کرو, میری بیوی کو تنگ کرنا بند کرو, اتنی بری نہیں ہے وہ. ارے بھائی, آپ کو نہیں پتا, یہ جو آپ کی بیوی ہے نا, یہ موم سے پتھر کا مجسمہ بن چکی. ایکسکیوز می. عین نے اب غصے سے کہا تھا. بس کر برہان, کیوں بن موسم برسات چاہتا ہے؟ حدید نے جیسے اسے وارن کیا تھا. بس برہان, اب تک نہیں کرنا ہماری بیٹی کو. جاوید صاحب نے پیار سے کہا تھا. عین اسے منہ چڑھا کر اپنے بابا کے پاس گئی تھی. ماما, بابا ایم سوری, میں نہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی, لیکن جو بھی تھا غلط تھا. ایم سوری بابا. کوئی بات نہیں بیٹا, ہم جانتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں. نبیلہ بیگم نے پیار سے گل لگایا تھا. ماما آپ ناراض تو نہیں ہے نا؟ بابا, عین نے یقین جنائی چاہی. بابا بچوں سے ناراض ہوتے ہیں کیا؟ جاوید صاحب نے عین کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا تھا. جاوید, آپ نے عین کے سب سے صحیح پارٹنر چوز کیا تھا. نبیلہ بیگم نے داماد کی تعریف لازمی سمجھی. اب حدید عین کو چڑھا رہا تھا. اب ان تینوں کے مذاق کہہ کے پورے گھر میں گونج رہے تھے. وقت آہستہ آہستہ سلک رہا تھا. بعض دفعہ انسان غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتا ہے, بعض دفعہ انسان کو ایسی چھوٹی چیزوں سے آزمایا جاتا ہے, لیکن ضروری تو نہیں کہ ہر غلط فہمی کا نتیجہ غلط ہی ہو.